الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین محمد وآلہ طیبین الطاہرین المعصومین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین محترم، پروگرام کمیونٹی فورم میں آپ کا میزبان ناصر عباس آپ کو خوش آمدید کہتا ہے۔ آج اس پروگرام میں ہم اس عظیم شخصیت کے حوالے سے گفتگو کرنا چاہ رہے ہیں جس کی آمد کا آج دن ہے تین شعبان ہے۔ اس عظیم ہستی کا یہ دن ہے، اس عظیم ہستی کی آمد کا یہ دن ہے کہ جو ہستی صرف کسی ایک قوم، کسی ایک فرقے، کسی ایک گروپ، کسی ایک جماعت کے لیے نہیں آئی اس دنیا میں، بلکہ ساری انسانیت کی ہدایت کے لیے اس دنیا میں آئی اور ایک عظیم مقصد کے لیے اس دنیا میں تشریف لائی۔ اس حوالے سے گفتگو کرنا چاہ رہے ہیں۔ میرے ساتھ میرے معزز مہمان عالم دین، حجت الاسلام والمسلمین مولانا سید سجاد نقوی صاحب تشریف فرما ہیں اور گفتگو کا آغاز امام حسین علیہ السلام کی عظیم شخصیت کی آمد کے حوالے سے ہے۔ ان کے ساتھ ساتھ چونکہ کل 4 شعبان کا دن ہے اور امام حسین علیہ السلام کے بھائی حضرت عباس کی ولادت کا دن ہے اور 5 شعبان کو حضرت امام زین العابدین کی ولادت باسعادت کا دن ہے، تو ہم چاہ رہے ہیں کہ اس مختصر سے پروگرام میں ان تینوں ہستیوں کا کسی نہ کسی طرح سے تذکرہ ہو جائے۔ آپ بھی اس پروگرام میں شامل ہو سکتے ہیں، سوال کر سکتے ہیں مولانا صاحب سے، اور انشاءاللہ تقریباً 10 منٹ کے بعد فون لائن جو ہیں وہ اوپن کر دی جائیں گی اور آپ بھی سوالات اپنے رکھ سکتے ہیں مولانا صاحب کے سامنے۔ مولانا، سب سے پہلے تو آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں کہ ایک کافی عرصے کے بعد موقع ملا ہے کہ آپ کو ہم نے زحمت دی ہے۔ ہماری سعادت بھی ہیں کہ آپ ایسے پروگرام میں تشریف فرماتے ہیں، اور آج کا جو پروگرام ہے بظاہر تو امام حسین علیہ السلام کی ولادت باسعادت کے حوالے سے، لیکن ساتھ چاہ رہے تھے کہ باقی جو 2 ہستیاں ہیں ان کا بھی ذکر ہو جائے، لیکن آغاز جو ہے امام حسین علیہ السلام کی ذات مبارک سے کرتے ہیں۔ تو اس ایام کی اہمیت کے حوالے سے اگر آغاز کیا جائے تو آپ کیا فرمانا چاہیں گے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، خصوصاً علی محمد المصطفیٰ وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین الشرفاء الذین اذھب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حسین منی وانا من الحسین، احب اللہ من احب حسینا، حسین سبت من الاسباط۔ سب سے پہلے میں آپ کا اور ہدایت ٹی وی کا شکر گزار ہوں۔ آپ نے اس خوشی اور خوشحالی کے موقع پہ ہمیں موقع دیا کہ ہم آپ کے ساتھ مل کے اس خوشی میں شریک ہو کے مستحق کے ثواب ہوں، مومنین کو، سامعین کو اور ناظرین کو حضرت امام حسین علیہ السلام کی ولادت باسعادت کی مبارکباد پیش کرنے کا شرف حاصل کریں۔ آپ نے فرمایا کہ ان ایام کی اہمیت ظاہر ہے، یہ ہر ایک محسوس کر سکتا ہے۔ جب کسی کا یوم ولادت، سالگرہ، میلاد، برتھ ڈے ہوتا ہے تو اس شخصیت کو اس حوالے سے اس کے ماں باپ کے طرف سے اس کے اپنے ذاتی جو کمالات اور فضائل ہیں اس حساب سے اس کا ذکر اور تذکرہ ہوتا ہے۔ جب یہ برتھ ڈے اور سالگرہ سب کے لیے ہے تو جن کا ذکر عبادت ہے ان کے لیے کیوں نہ ہو؟ بالکل بالکل۔ جن کا تذکرہ عبادت ہے ان کا کیوں نہ ہو؟ ان کا ذکر کیا نہ جی۔ آج 3 شعبان 4 ہجری
اور تکمیل پنج تن، گلدستہ پنج تن میں پانچویں پھول کی، یعنی وہ جو ہستیاں چار معصوم اس کی منتظر تھیں، پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضرت علی ابن ابی طالب، حضرت فاطمۃ الزہرا، حضرت امام حسن مجتبیٰ، وہ چاروں معصوم ہستیاں جس کی منتظر تھیں، آج ان کا انتظار تمام ہوا اور گلدستہ پنج تن میں وہ پانچواں پھول آ گیا۔ وہ حضرت امام حسین علیہ السلام ہیں۔ ہے حضرت امام حسین علیہ السلام کی، یعنی اگر آپ فضائل کے حساب سے، ان کے کمالات کے حساب سے ایک طائرانہ نظر بھی ڈالیں تو آپ اس نتیجے پہ پہنچیں گے کہ اس زمین و آسمان کے درمیان، اس سین عالم میں صرف دو ہستیاں ایسی ہیں جنہیں یہ شرف حاصل ہے کہ لوگ صرف نجیب الطرفین ہوتے ہیں، یعنی ماں بھی شرفاء سے، باپ بھی شرفاء سے، وہ نجیب الطرفین کہلاتے ہیں۔ یہ میرے دو ممدوح امام حسن و حسین ایسے ہیں جو نجیب الطرفین ہی نہیں، نجیب العصمتین ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا اور خوبصورت الفاظ ہیں۔ نجیب العصمتین یعنی ماں کی جہت سے بھی معصوم ہے اور باپ کی طرف سے بھی معصوم ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو حصہ عصمت ملا ماں کی طرف سے، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام اور حضرت اسحاق وہ ان کے والد ماجد معصوم ہیں، مگر یہ دونوں ہستیاں شہزادگان امام حسن و حسین، جنہیں رسول اللہ نے اپنے گوشوارے کہا، اپنے زیور کہا، اپنے دل کا چین کہا، اپنا سرمایہ کہا، اپنا سب کچھ کہا، بلکہ یہاں تک ہی نہیں بلکہ کہا انہم منی وانا منہم، یہ مجھ سے ہیں، میں ان سے ہوں، اس سے زیادہ اور قرب کیا ہوگا؟ فرمایا ان کی صلح میری صلح ہے، ان کی جنگ میری جنگ ہے، یعنی جو ان سے صلح رکھے گا وہ مجھ سے صلح رکھے گا، جو ان سے جنگ کرے گا اس کی میرے ساتھ جنگ ہوگی۔ تو یہ نجیب العصمتین ہیں، دونوں ماں اور باپ کی طرف سے معصوم ہیں۔ حضرت امام حسین علیہ السلام کا 3 شعبان یوم ولادت باسعادت ہے، اور جہاں سینکڑوں فضائل کی چیزیں امام علیہ السلام کے لیے قرآن مجید میں اور احادیث پیغمبر میں بیان ہوئی، میں ایک بڑا مشہور قول جو زبان زد خاص و عام ہے وہی آپ کے سامنے اس وقت پیش کرنے جا رہا ہوں۔ اس میں پیغمبر نے فرمایا حسین منی وانا من الحسین، حسین مجھ سے ہے، میں حسین سے ہوں۔ یہ انا من الحسین ایک قابل فہم بات ہے، حسین مجھ سے ہے، میں حسین سے ہوں۔ حسین مجھ سے ہے بالکل سیدھی سادی سی بات ہے، اس لیے کہ بیٹی کا بیٹا ہے، بیٹا ہی ہے، وہ فرع ہے، وہ اسی گویا یوں سمجھیے کہ کا حصہ ہے۔ لیکن انا من الحسین، میں حسین سے ہوں، یہ کیوں کر ہے؟ اصل میں لوگ سمجھنے والے کچھ جلد باز ہوتے ہیں، کچھ جلدی کا شکار ہو جاتے ہیں، میں تھوڑا آپ کو انتظار کرنا پڑے گا۔ یہ 3 شعبان 4 ہجری کی بات ہے، جب کہا گیا حسین منی وانا من الحسین۔ حسین منی تو 4 ہجری سے ہی لوگ سمجھ رہے ہیں، مگر انا من الحسین کو سمجھنے کے لیے 61 ہجری تک انتظار کرنا پڑے گا۔ پھر یہ دنیا سمجھے گی کہ یہ جو پیغمبر کی ساری محنت ہے، اور صرف پیغمبر کی محنت نہیں، تمام انبیاء کی محنت، اس لیے کہ جس کا نام دین ہے، جس کا نام اسلام ہے، یہ وہی دین ہے جس کی سب سے پہلے آب و ہوائے جنت میں حضرت آدم نے تبلیغ کی، یہ وہی دین ہے جس سفینہ کی ناخدائی نوح نے کی، یہ وہی دین اسلام ہی ہے جس کا پرچم حضرت ابراہیم نے نار نمرود میں بھی بلند کیا، یہ وہی دین اسلام ہی ہے جسے حضرت موسیٰ نے طور تک بلندی بخشی، اور یہ اسلام ہی ہے جس کا پرچم 4تھے آسمان پر حضرت عیسیٰ نے لہرایا، اور یہی وہ دین اسلام ہی ہے جس کا پھریرا کعبہ قوسین او ادنیٰ کی وادیوں میں بھی لہرایا۔ یہ سارے نبیوں کی مشترکہ محنت ہے،
اور آسمانی یعنی معصوم انبیاء کا جمع کیا ہوا یہ آسمانی خزانہ ہے جس کا نام ہے دین. اور یہ جب بالکل برباد ہونے جا رہا تھا تو اس کے اوپر سخت ترین آندیاں آ رہی تھیں. وہی جو نسل ہاں نسل سے پہلے خاندانی دشمن تھے، پھر اپنی جان کو بچانے کے لیے برائے نام اسلام قبول کر لیا. جب وہ وقت گزر گیا اب اس کے بعد وہی پرانی بے ہدایتیاں اور وہی خاندانی دشمنی، وہی خاندانی عداوت، وہی بغض جو سینوں کے اندر دبا ہوا تھا وہ نکل آیا اور اسلام کو اور مشن پیغمبر کو ختم کرنے کے درپے ہو گئے. یہ حضرت امام حسین علیہ السلام ہیں جنہوں نے اپنا سب کچھ قربان کر کے اسلام کے لیے یہ لکھ دیا کہ قیامت کا دن آ جائے اس وقت تک اسلام محفوظ رہے گا، اسلام کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا. اس لیے کہ اب یہ اس کو جتنی قربانیوں کی ضرورت دی وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ. ابراہیم علیہ السلام سے بھی کہا گیا کہ ہم نے بہت بڑی قربانی کی وجہ سے فی الحال ہم نے آپ کے بیٹے کی جگہ دمبے کی قربانی قبول کر لی، مگر یہ ایک بہت بڑی قربانی جو ہے وہ رکھی ہے. ہاں اصل قربانی جو ہے وہ رکھی ہے. اور وہی جو کسی نے بڑے یعنی جچے تلے الفاظ میں کہا، اسلام کے دامن میں بس دو ہی تو چیزیں ہیں، ایک ضرب ید اللہ ہی، ایک سجدہ شبیری. جی بالکل، بہت شکریہ قبلہ، آپ نے بڑے خوبصورت انداز میں جو ہے وہ تمیدی گفتگو کا آغاز فرمایا. اب آگے بڑھتے ہیں. اچھا قبلہ، اس سے پہلے کہ انسانیت کے حوالے سے بات کی جائے کہ انسانیت کو امام حسین علیہ السلام نے کیسے بچایا، تھوڑا سا اگر مختصر سا ہمارے ناظرین کو یہ بتا دیں کہ اہل بیت اطہار نے آج کے دن بڑی خوشی منائی امام کی اس آمد پر، ان کی پیدائش پر. تو اس خوشی کا حوالہ ذرا بتا دیں، یا ان کی جو پیدائش ہوئی اس کے بعد پھر یہ بھی کہا جاتا ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام جو ہیں وہ 70,000 فرشتوں کو لے کر مبارکبادی کے لیے پیش ہوئے. تو بہت بڑی بات ہے کہ آسمانوں میں بھی خوشی منائی کی، زمین پہ آسمان سے فرشتے زمین پہ آئے مبارکبادی دینے کے لیے. اور اس سے امام کی اہمیت کا اندازہ کتنا لگایا جا سکتا ہے، اس حوالے سے ہمارے ناظرین کو ذرا بتا دیں. اس حوالے سے یہ ہے کہ جب حضرت امام حسین علیہ السلام کی ولادت باسعادت ہوئی، ظاہر ہے یہ ایک بہت بڑا واقعہ ہے، بہت بڑا واقعہ. جی اس اور حوالے بہت سے بڑا میں چاہ رہا ہوں کہ فنکشن آپ ہے. ناظرین کو ذرا جی تفصیل سے بالکل بتا دیں کہ تو وہ فرشتے جنہیں حضور نے جب دیکھا، جو رکوع میں ہے وہ رکوع میں ہے، جو سجدے میں ہے وہ سجدے میں ہے، ماشاءاللہ، جو قیام میں ہے وہ قیام میں ہے، جو قعود میں ہے وہ قعود میں ہے، جو رکوع میں ہے وہ رکوع. وہ فرشتے جو اپنی اس عبادت میں مصروف ہیں، جی حضرت جبرائیل امین کو حکم ہوتا ہے جبرائیل آج جائیے اور 70,000 فرشتوں کو ساتھ لے جائیے. دیکھیں ناصر صاحب، یا تو وہی فرشتے جو رکوع و سجود میں ہیں انہی میں سے ایک صف کو، یا کچھ بھی کہہ لیجئے، ایک چھوٹے سے ٹکڑے کو یا ایک صف کو یا 70,000 کی ایک جماعت کو جبرائیل کے ہم رکاب کر دیا گیا ہوگا، یا نئے پیدا کیے ہوں گے تو بھی کوئی مشکل نہیں ہے، وہ علی کل شیء قدیر ہے. لیکن اگر وہی جو پہلے سے موجود ہیں فرشتے انہی میں سے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ فرشتوں کو وہ رکوع بھی چھوڑنے پڑے، وہ سجود جو تھے وہ چھوڑنے پڑے، وہ قیام جو ہے وہ چھوڑنا پڑا. لگتا ہے کہ یہ بھی عبادت ہے، مگر جس کام کے لیے بھیجے جا رہے ہو وہ بھی کچھ کم تر عبادت نہیں ہے. 70,000 فرشتوں کی معیت میں جبرائیل امین جب چلے ہیں تو روایات میں ملتا ہے کہ آ رہے ہیں ایک جلوس کی صورت میں مبارکبادی دینے کے لیے، اور جبرائیل کو راستہ پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے. یہاں ہر وقت اس کا آنا جانا ہے. اور وہ حدیث اہل بیت میں ہے وہ مختلف الملائکہ، مختلف کے مطلب ہے فرشتوں کے آنے جانے کی جگہ. جہاں فرشتے اکثر آیا جایا کرتے ہیں یہ وہ دروازہ ہے، یہاں پہ پہنچنا ہے جبرائیل کو. لکھا ہے کہ ایک جزیرے پر سے گزر ہوا، دیکھا وہاں ایک فرشتہ پڑا ہے جس کے پر و بال نہیں ہیں. اور یہ روایات میں آپ کو ملتا ہے، اور خاص کر مکتب اہل بیت علیہ السلام میں، کہ یہ ایک فطرس نامی فرشتہ جس کا یعنی یوں سمجھیے کہ ایک خاصہ یہ تھا کہ اس کی قوت پرواز باقی فرشتوں سے زیادہ تھی، باقی فرشتوں سے اس کی اڑنے کی طاقت اور رفتار وہ زیادہ تھی. تو اس نے جو سنا اللہ نے اپنے عرش کو عرش عظیم کہا ہے،
تو اس دل میں ایک مرتبہ خیال آیا ہم ذرا اس عرش عظیم کو دیکھیں یہ کتنا بڑا ہے. یہ مزاج توحید پہ ناگوار گزری بات، یہ ناپسند آئی بات. خیر اب یہ معلوم کرنا چاہتا ہے تو جانے دیجئے اسے. چنانچہ اس رحیم و کریم نے اس کی قوت پرواز جو تھی اور طاقت جو تھی اور انرجی جو تھی وہ اور بڑھا دی. اب اس نے پرواز کرنا شروع کیا. یہ عرش عظیم کو ناپنے چلا ہے. جب یہ پرواز کر رہا ہے ایک عرصہ پرواز کرتا رہا، تھکن محسوس کی. اب ذرا تھکن کے بعد معاملہ یہ ہوا کہ پر جو تھے وہ کمزور پڑنا شروع ہو گئے، وہ گرنا شروع ہو گئے. اب جب دیکھا کہ اب تو اڑنے کی طاقت باقی نہیں رہی، پلٹ کے جو دیکھا تو ایک کنگرے سے ابھی دوسرے کنگرے میں نہیں پہنچا تھا. اور اسے یہ بتا دیا، یعنی تنبیہ کر دی گئی، بتا دیا گیا کہ جسے ہم نے عظیم کہا ہے تم اسے ناپنے کی کوشش کرتے ہو. تم اسے، یعنی یہاں ایک بڑا ایک لطیف سا سبق ہے ارباب بصیرت کے لیے. حضرت امام حسین علیہ السلام کے اس واقعہ کو قرآن نے بے ذبح عظیم کہا. امام سے محبت کرتے ہیں لوگ، عقیدت کرتے ہیں لوگ، مگر اس کے واقعے کو حقارت کی نگاہ سے نہ دیکھیں. اللہ جسے عظیم کہہ چکا ہے اس کی عظمت میں فرق نہ آنے پائے. اس لیے کہ اگر فطرس بھی عظیم کو ناپنا چاہے گا تو اس کے پر وہ گر گئے، اور یہ گویا اس سے ترک اولا ہوا، اور وہ بغیر پروں کے اور بغیر وہ اپنے بال کے اس جزیرے کے اندر ڈال دیا گیا. ایک زمانہ گزر گیا. آج جب اس نے دیکھا کہ زمین بھی خوش ہے، آسمان بھی خوش ہے، جب خوشی ہوتی ہے تو آب و ہوا خوش ہوتے ہیں، خوشی ہوتی ہے تو تصنیم، ہر چیز خوش ہوتی ہے. اب اس نے چاروں طرف جو خوشی دیکھی تو اس نے کہا ہو نہ ہو معاملہ کو خاص ہے. اتفاق سے جبرائیل بھی اسی راستے سے گزر رہا تھا. جبرائیل سے پوچھا کیا معاملہ ہے، آج بہت خوش دکھائی دے رہے ہو. کہا اس سے بڑا اور خوشی کا کیا منظر ہو، کیا معاملہ ہوگا اور کیا موقع ہوگا. آج تکمیل 5 تن کا دن ہے. آج امام حسین علیہ السلام کی ولادت کا دن ہے. چنانچہ کہتا ہے میں سمجھتا ہوں اس سے بہتر موقع پھر مجھے نہ ملے گا. سمجھدار تھا ویسے، سمجھدار اپنے معاملے میں ہوشیار. کہتا ہے جبرائیل اگر یہ میرے ساتھ منت کرو، احسان کرو تو مجھے ساتھ لے چلو، ممکن ہے میرا یہ ترک اولا جو ہے یہ معاف ہو جائے. جبرائیل امین اسے لے کے آئے، ساتھ لے کے آئے، پیغمبر کی خدمت میں ہدیہ مبارکباد پیش کیا. خلاق کی طرف سے بھی، اپنی طرف سے بھی، ملائکہ کی طرف سے بھی ہدیہ تبریک پیش کرنے کے بعد جب گفتگو ہوئی تو پتہ چلا یہ وہ فرشتہ ہے جس کے پر و بال نکل گئے تھے، ختم ہو گئے تھے، اور اس سے ترک اولا ہوا تھا. چنانچہ پاک پیغمبر دیکھیں، پیغمبر دعا کریں، پیغمبر کہیں پروردگار اس کے ٹھیک کر دے پر و بال، ٹھیک ہے، یہ کوئی بڑی بات نہیں، بالکل ہو جائیں. 2 رکعت نماز پڑھے، مگر ایسا کچھ نہیں ہے. اور آپ نے یہ پڑھا، اب بھی پیغمبر بھی کچھ بتانا چاہتے ہیں. پیغمبر بھی کچھ بتانا چاہتے ہیں. اور میں یہاں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ نوح جب ہر شب زخمی ہو کے گرتا تھا پیغمبر، اور لوگ اسے مردہ سمجھ کے پتھروں اور لکڑیوں کے نیچے دفن کر کے چلے جاتے تھے، ایک فرشتہ آتا اور ان پتھروں اور لکڑیوں کو، لاٹھیوں کو ہٹاتا، زخمی پیغمبر نوح کو نکالتا اور اس کے زخموں کے اوپر اپنے پر مس کرتا، اور اس کے وہ زخم مندمل ہو جاتے. اور صبح وہ کھڑا ہو کے اسی مقام پہ کہتا رب انی دعوت قومی لیلاً، پروردگار میں نے رات بھی انہیں بلایا تھا تیری طرف، اب دن کو بھی انہیں بلا رہا ہوں. یعنی اس کی فوراً صحت یابی کا یہ انتظام تھا. فرشتہ اپنے پر مس کرتا، نبی شفا یاب ہوتا. اس کے معنی یہ ہے کہ کم از کم یہ فرق تو آپ کو ایک ہمارے پیغمبر یعنی حسین کے نانا نبی پیغمبر کے امتی نبی میں اور حسین کے نانا کے نواز حسین میں یہ فرق ہے کہ اگر وہ نبی زخمی ہوں تو فرشتے کے پر سے شفا پاتے ہیں، اور یہاں اگر فرشتہ اپنے پر کھو بیٹھے تو حسین کے جھولے کے ساتھ مس ہونے کے نتیجے میں وہ شفا یاب ہوتا ہے. اور پھر جب وہ اڑتا ہے تو کہتا ہے مم مثلی، میرا مثل کون ہے. جبرائیل نے کہا یہ پہلے بھی ایک مرتبہ تمہارے ہاں بات آئی، اسی کے نتیجے میں جزیرے میں پڑے رہے ہو. کہا نہیں، اب اس لیے کہہ رہا ہوں انا عتیق الحسین، اب یہ حسین سے خیرات لے کے جا. سبحان اللہ، بہت خوبصورت انداز میں قبلہ آپ نے ذکر فرمایا ہے فطرس کا، کہ اس کی بیک گراؤنڈ بھی آپ نے بتائی کہ کس طرح یہ واقعہ پیش ہوا. شاید خدا کی ذات یہ سبق دینا چاہ رہی تھی ساری انسانیت کو ایک فطرت کے حوالے سے. تو قبلہ کال کو شامل کرتے ہیں، پھر اسی موضوع کو لے کے آگے بڑھتے ہیں. جی السلام علیکم.
جی بھائی صاحب کون کہاں سے؟ میں افتخار بول رہا ہوں بولٹن سے۔ افتخار صاحب بولٹن سے، جی افتخار بھائی کیا کہنا چاہیں گے؟ یہ ٹی وی لگا، مجھے نہیں پتا آپ جس نے کچھ کہہ رہے ہیں، میں نے ابھی کیا، لیکن میں ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں۔ جی جی کچھ پوچھیے۔ دن ہو گئے میں ایک ٹی وی پہ سن رہا تھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا 2 دفعہ دل کو انہوں نے صاف کیا، بول رہے تھے کہ پہلی دفعہ تو ہوا نا، دوسری دفعہ جب عرش مولا پہ گئے تو پھر وہ کہہ رہے تھے میں اس پہ بلیو نہیں کرتا۔ بتائیں۔ جی بہت زبردست سوال آپ کا، مولانا ضرور بتائیں گے آپ کو کہ آپ سنتے آ رہے ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا 2 مرتبہ سینہ چاک کر کے دل صاف کیا گیا، تو اس حوالے سے مولانا آپ کو ضرور جواب دیں گے۔ ہمارا جو آج کا موضوع ہے امام حسین علیہ السلام کی ذات مبارک کے حوالے سے ہے، اور امام حسین علیہ السلام کی ذات مبارک کے ساتھ ساتھ ان کے بھائی حضرت عباس علمدار اور حضرت امام زین العابدین علیہ السلام کے حوالے سے بھی انشاءاللہ گفتگو ہوگی، لیکن اس وقت جو ہماری گفتگو جاری ہے وہ حضرت امام حسین علیہ السلام کے حوالے سے ہیں۔ آپ ان تینوں ہستیوں کے حوالے سے بھی کوئی سوال ہم سے پوچھ سکتے ہیں، اور بڑا اچھا رہے گا اگر آپ موضوع کے مطابق کوئی سوال ہم سے پوچھیں۔ جی تو قبلہ بہت مطلب دونوں آپ نے بتایا کہ یہاں سبق کیا کیا سبق ملتے ہیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ امام حسین علیہ السلام کی آمد ہوئی، سبق ولادت باسعادت ہوئی، اور اس کے بعد پاک پیغمبر نے امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب سے پوچھا، یا علی آپ نے نام کیا رکھا؟ اچھا کہا یا رسول اللہ جب بڑے موجود ہیں تو ہم سبقت کیوں کریں؟ سبحان اللہ۔ جب آپ امام علی علیہ السلام نے پوچھا، حضور پاک حضور نے پوچھا علی آپ نے اپنے بیٹے کا نام کیا رکھا؟ ٹھیک ہے، کہا جب بڑے موجود ہیں تو ہم سبقت کیوں کریں؟ کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ جب کہا بڑے موجود ہیں تو ہم سبقت کیوں کریں؟ نام کے حوالے سے بات چل رہی ہے کہ ایک اور کالوں کو شامل کرتے ہیں، یہاں سے پھر آگے جب میں یہیں سے پھر شروع جی یہاں سے شروع کریں گے۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں تعظیم نقوی بول رہا ہوں لندن سے۔ قبلہ کی خدمت میں بھی بہت بہت سلام، اور امام زمانہ کی خدمت میں آج کے بہترین دن کی مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور التماس سے دعا ہوں کہ خاص طور پہ آخر میں میرے لیے خاص کر دعا کیجیے گا کہ اگلے مہینے میرے ایک 2 بڑے ضروری کام آ رہے ہیں وہ ہو جائے۔ اور عرض یہ کرنی تھی کہ وہ ایک واقعہ تھا کہ امام حسین نے ایک کرسچن کو کچھ بیٹے عطا کیے تھے، تو اگر قبلہ اس پہ تفصیل روشنی ڈالیں کہ وہ بیٹے پھر کربلا میں شہید ہوئے یا اس کا کیا بیک گراؤنڈ تھا، وہ ذرا اس کو تفصیل سے پلیز بتا دیجیے گا۔ جی نقوی صاحب بہت شکریہ آپ کا۔ جی قبلہ نام کے حوالے سے آپ گفتگو کر رہے تھے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پیغمبر نے پوچھا یا علی آپ نے اپنے فرزند کا نام کیا رکھا؟ کہا جب اب بزرگ موجود ہیں تو بزرگوں کے ہوتے ہوئے کیوں کر ہم سبقت کر سکتے ہیں، بڑوں کے ہوتے ہوئے ہم کیوں سبقت کریں؟ کیسا خوبصورت جواب۔ میرا دل کہتا ہے کہ پیغمبر نے بھی کہا ہوگا کہ جب انہوں نے بڑوں کا احترام کیا تو ہم اپنے بڑے کا انتظار کرتے ہیں، چنانچہ وہی کا اشارہ پا کر حکم پروردگار سے، جس کے لیے واضح بات ہے وما ینطق عن الہوی ان هو الا وحی یوحی، کہ ہمارا پیغمبر تو بولتا ہی نہیں جب تک کہ وحی پروردگار نہ ہو۔ بس وحی پروردگار ہوئی اور آپ نے اپنے بیٹے کا نام، اپنے نواسے کا نام حسین رکھا۔ اور آپ جب یہ میلاد منا رہے ہیں تو اس کو اسی انداز سے ذرا سنتے آئیے۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کے پاس حضرت ام الفضل ایک مرتبہ آئی تھیں، اور انہوں نے کہا یا رسول اللہ ایک خواب دیکھا ہے بڑا بھیانک، وہ کہ جسم کا ٹکڑا گر کے میری گود میں گرا ہے۔ تو حضور فرماتے ہیں تیرا خواب صحیح ہے، یہ ایسی کوئی بات نہیں ہے، میری بیٹی زہرا کے ہاں فرزند ہوگا اور تو اس کو اٹھائے گی، تو اسے گود میں اٹھایا کرے گی، یہ اس خواب کی تعبیر ہے۔ چنانچہ کہا گیا، پیغمبر نے فرمایا کہ لائیے میرا بیٹا حسین میرے پاس لے کے آئیے۔ تو یہ پیغام دیا گیا کہ ابھی تک ہم نے ان کو غسل ولادت نہیں دیا، تو پیغمبر کی پیشانی پہ جلال نمودار ہوا اور فرمایا کیا تو اسے پاک کرے گی جسے اللہ نے صاحب تطہیر بنا کے بھیجا؟ اللہ اکبر۔ میری بیٹی بطول ہے، بطول عذراء ہے، اس کا وہ بیٹا میرے پاس لاؤ۔ چنانچہ پیغمبر کے پاس جناب حضرت امام حسین علیہ السلام لائے گئے۔ نانا نے نواسہ کو دیکھا اور نواسے نے نانے کو دیکھا، نانے کی آنکھوں میں آنسو آئے۔ اب یہاں تک جب بات پہنچی ہے تو بتایا گیا کہ بابا یہ تو بڑا خوشی کا موقع ہے اور آپ رو رہے ہیں،
یہ ہے جو قرآن مجید میں آیا حملت ہو امہ کرہن و وضعت ہو کرہا، اس کی ماں جب وہ شکم مادر میں تھا اس وقت بھی پریشان تھی، اور جب وہ پیدا ہوا اس وقت بھی ایک مرتبہ کبیدہ خاطر ہوئی۔ کہا ہاں بہت بڑی بات ہے، بہت بڑی خوشی کی بات ہے، اللہ نے تکمیل پنجتن کی، گلدستہ پنجتن مکمل ہوا، آیت تطہیر کو جن کا انتظار تھا وہ آ گئے، حدیث قصا کو جس کا انتظار تھا وہ آ گئے، میدان مبالہ کو جس کا انتظار ہے وہ آ گئے، تکمیل ہو گئی۔ مگر یہ ہے کہ بیٹی میری نگاہ بہت دور تک جا رہی ہے، میں 61 ہجری کو دیکھ رہا ہوں، اور اس وقت وہ دیکھ کے تو آپ دیدہ ہوں، پھر امیر المومنین بھی آپ دیدہ ہوئے، جناب سیدہ سلام اللہ علیہا بھی روئیں، اور اگر وہ آپ میں اس وقت گنجائش ہو یا وہ آپ میرے سننے والے بہت سارے حضرات کو معلوم ہے، کوئی نئے ہوں یا جنہیں یہ نہ معلوم ہو تو ان کے بھی کان میں پڑی ہوئی بات اچھی ہے، اضافہ معلومات ہو جاتا ہے۔ جب وجہ پوچھی کہا میرا یہ بیٹا 3 دن کا بھوکا، اور جبرائیل امین نے مجھے ابھی خبر دی ہے کہ آپ جس نواسے کو بہت پیار کرتے ہیں یہ 3 دن کا بھوکا اور پیاسا میدان کربلا میں شہید کر دیا جائے گا۔ میں اس وقت کو دیکھ کے اور اس وقت کو سوچ کے میں اسے سینے سے بھی بار بار لگاتا ہوں اور اس کو بوسے بھی دیتا ہوں، اور اس کے اس وقت کو بھی فراموش نہیں کر پاتا ہوں۔ یہ ہے حضرت امام حسین علیہ السلام۔ جی ایک کالر ہیں نیو یارک سے ہیں، انیس بھائی ہمارے ساتھ اس وقت لائن پہ موجود ہیں۔ جی انیس بھائی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ سب سے پہلے میں آپ کو اور قبلہ مولانا صاحب کو بہت بہت مبارکباد پیش کرتا ہوں امام حسین اسلام کی ولادت پہ، آپ کو بھی مبارک کی ولادت کے سلسلے میں، اور ہدیہ تہنیت پیش کرتا ہوں اپنے امام زمانہ کی خدمت میں، جو یقیناً یہ پروگرام بھی دیکھ رہے ہوں گے، اور بہت ہی خوبصورت انداز ہے، اور قبلہ نے اتنے اچھے انداز سے یہ باتیں بتائی ہیں جن کے بارے میں بہت سی باتوں کا ہمیں علم بھی نہیں تھا، لیکن صرف یہ معلوم کرنا ہے کہ ذات حضرت امام علیہ السلام میں جب ہم یہ پڑھتے ہیں کہ السلام علیکم اللہ و ابن سارے، تو اس کا کیا مطلب ہے؟ اور دوسری بات یہ ہے کہ حضرت عباس اسلام سے کہ کتنے صاحبزادے تھے جو کہ کربلا معلیٰ میں موجود تھے۔ بہت بہت شکریہ۔ جی جی آپ کا انیس بھائی سوال میں نے لکھ لیا، تو انشاءاللہ آپ پروگرام دیکھتے رہیے گا۔ جی جی قبلہ اسی کو ذرا گفتگو کا آگے جاری رکھتے ہیں، تھوڑا سا کالر کو شامل کر لیتے ہیں، ایک اور کالر کو، تو پھر ہماری جو ہے گفتگو جاری رکھیں۔ جی جی اطمینان سے جی ٹائم بھی ہمارے پاس کافی ہے قبلہ، وہ مسئلہ نہیں ہے ٹائم کا۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی بھائی صاحب کہاں سے؟ جی میں خادم حسین عرض کر رہا ہوں مانچسٹر سے۔ جی خادم حسین صاحب جی کیا کہنا چاہیں گے؟ میں سب سے پہلے تو سرور کونین حبیب کبریا خاتم النبیین سید المرسلین وما ارسلناک الا رحمت للعالمین اور امام علی علیہ السلام، سیدہ فاطمہ سیدۃ النساء العالمین، امام آخر زمان کی خدمت میں امام حسین کی ولادت کی عقیدت پیش کرنا چاہتا ہوں، اور اس کے ساتھ یہ علامہ صاحب سے اجازت لے کر یہ کہنا چاہتا ہوں کہ کائنات میں یہ واحد بچہ ہے جس کی پیدائش پر خاندان رسالت رسول اور رسول کے علی اور فاطمہ روئی ہیں، اور اس کی رات میں کتاب پڑھ رہا تھا علامہ عباس قمی کی آسن المقال، اس میں یہ لکھا ہوا تھا علامہ صاحب کہ جبرائیل علیہ السلام آئے اور انہوں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا سلام پیش کیا اور کہا کہ یا رسول اللہ، اللہ کا پیغام یہ ہے یا تو آپ کو ابراہیم کو قربان کرنا پڑے گا یا امام حسین علیہ السلام کو اس دنیا سے رخصتی کی اجازت دینی پڑے گی۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بایولوجیکل بیٹے کو حسین پر قربان کیا۔ اور دوسری روایت میں پڑھ رہا تھا علامہ صاحب میں، وہ یہ تھی کہ جبرائیل جنت سے ایک کافور کی بوتل لے کے آئے تھے اور کچھ کپڑا لے کے آئے تھے، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو 3 حصوں میں چار حصوں میں تقسیم کیا تھا۔ میں مختصر کرتا ہوں کہ سب کو یہ وہ ٹکڑے دیے گئے، لیکن امام حسین علیہ السلام کو
نہیں عطا کیا گیا. سیدہ فاطمہ نے کہا کہ یا بابا یہ کیا بات ہے کہ میرے حسین کو محروم کیا جا رہا ہے؟ تو رسول پاک نے فرمایا کہ بیٹی تیرا یہ بیٹا کربلا میں بے گور و کفن شہید ہوگا. علامہ صاحب یہ واحد بچہ ہے جس کے پیدائش پر گریہ ہوا. جزاک آج میں اعتراض کرتے ہیں کہ گریہ کہاں ملتا ہے. جزاکم اللہ خیرا جزا فی امان اللہ. بہت شکریہ خاتم صاحب، بہت شکریہ آپ کا. بہت مہربانی. جی قبلہ یہاں تک تو آپ نے واقعہ سارا بتایا، اور یہ بڑی بات ہے کہ یہاں خوشی کی بھی انتہا ہوئی کہ خوشی کے لیے 70,000 فرشتوں کے ساتھ حضرت جبرائیل علیہ السلام مبارکبادی کے لیے آ رہے ہیں، اور خوشی کی بھی ایک انتہا تھی. کھانا کھلایا گیا اور بہت زیادہ خوشی کی، لیکن ساتھ ساتھ یہاں پہ جو آپ نے بتایا کہ اب دیدہ ہوئے، رونا اور غم کرنا یہ بھی ساتھ ملتا ہے. دونوں چیزیں اپنے اپنے مقام پہ ہیں، خوشی بھی اپنے مقام پہ ہے، غم کرنا بھی اپنے مقام پہ ہے. لیکن امام حسین علیہ السلام کا جو مقصد تھا وہ تو بہت بڑا عظیم مقصد تھا، کیونکہ عظیم مقصد کے لیے عظیم قربانی کی ضرورت تھی. تو وہ جو مصیبت تھی ان کے لیے، ظاہر ہے ایک عظیم قربانی جب دینی ہے تو پھر مصیبت بھی تو عظیم ہوگی. اچھا، اسی کو آگے جاری رکھیں یا سوالات کا آپ جواب؟ جی بسم اللہ. سوال بھی شروع کرنے اور جواب بھی تھا ساتھ. جی ساتھ ایک سوال ہمارے بھائی صاحب نے کیا ہے. انہوں نے کہا کہ کسی اور ٹی وی چینل سے سنا ہے اور کہیں دوسرے مسلمان بھائیوں کی روایت میں بھی ملتا ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا 2 مرتبہ سینہ چاک کر کے دل صاف کیا گیا. اس حوالے سے ان کو جواب دیں ہو اگر کہ یہ ہمارے آج کے موضوع کے ساتھ تو نہیں ملتی، موضوع سے متعلق بھی نہیں ہے، اور متعدد بار اس کا جواب دیا جا چکا ہے. ان صاحب کی خدمت میں صرف اتنی عرض ہے کہ وہ جو آپریشن کر کے اس کو، آپریشن کا مطلب تو یہ ہے کچھ خرابی یا کچھ بیماری کچھ اس میں وہ جو کچھ نکالا گیا، یہ خلاق کو تو، پیغمبر کو علم ہو یا نہ ہو، خلاق کو تو علم ہے کہ میں نے اسے تمام نبیوں کا سردار اور فخر کائنات اور صاحب لولاک تمام نبیوں کا سردار بنانا ہے. اللہ نے پہلے وہ آلودگی رکھی کیوں اس کے دل میں جو بعد میں صاف کرانا پڑی. اس کا مطلب یہ ہے کہ لوگوں کا اللہ کے متعلق بھی عقیدہ کچھ عجیب ہی ہونا چاہیے کہ جب اللہ نے اپنے اس حبیب کو بنایا تھا اس وقت اللہ بھی اتنا سیاںا نہیں تھا، اس لیے کہ وہ کچھ کمی رہ گئی جو بعد میں خود ہی اپنے فرشتوں سے ٹھیک. لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. یہ کیا سمجھ نہیں آتی. یہی عقیدہ نبوت ہے اور اسی کو عقیدہ رسالت کہتے ہیں. ہمارے ہاں ایسا کچھ نہیں ہے کہ پیغمبر کا آپریشن کیا گیا ہو اور اس میں سے کچھ نکالا گیا ہو یا کچھ، ایسا نہیں ہے کوئی. ٹھیک ہے، میرے خیال اگر بھائی صاحب سن رہے ہیں تو واضح ہو جائے کہ ایسا بالکل ہمارے ہاں نہیں ہے. یہ بالکل بے تکی سی بات لگتی ہے ایک یہ ان اسرائیلیات میں سے ہے جو لوگوں نے، خاص کر اسرائیلیات میں سے ہے جو جہاں بھی آئی، جس کتاب میں بھی جہاں بھی یہ آیا ہو، اس کا کوئی حقیقی وجود نہیں ہے. یہ توحید پہ بھی اس کا زد پڑتا ہے اور اعتراض اس پہ وارد ہوتا ہے، اور خود رسالت کی بھی اس میں کوئی فضیلت نہیں ہوتی. اور یہ ہے کہ یعنی دل کا رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا جو حضرت موسیٰ، تو اس کا کیا مطلب حضرت موسیٰ علیہ السلام کا بھی اسی طرح آپریشن ہوا؟ نہیں بالکل آپ نے بھائی سب مختصر سے وقت میں آپ نے بڑا بتا دیا ہے. اگلا سوال بھی ہے، 2 سوال ہیں. ایک تو انہوں نے، ایک بھائی صاحب نے پوچھا کہ کسی عیسائی نے امام حسین علیہ السلام کے پاس جا کے التجا کی، اس کے ہاں اولاد نہیں ہو رہی تھی، تو امام کی دعا سے اس کو اللہ نے بیٹے عطا فرمائے، اور وہ بیٹے جو ہیں وہ بعض روایتوں میں ملتا ہے کہ وہ کربلا میں شہید ہوئے. اس حوالے سے چونکہ ظاہر روایات میں تو اس طرح کے کچھ روایات میں تو آپ کو بہت کچھ مل جائے گا، لیکن یہ ہے کہ حضرت امام حسین علیہ السلام کی دعا سے کسی کے ہاں اولاد کا ہونا یہ کوئی ناممکنات میں شامل کر لیں کال کو، تو پھر آگے بڑھتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم بھائی صاحب. جی بھائی صاحب کہاں سے؟ ہاں جی، میں عمران فضل بول رہا ہوں ناٹنگم سے. اقبال فضل آپ نے بتایا؟ عمران فضل. عمران فضل صاحب. جی عمران صاحب کیا کہنا چاہیں گے؟ جی، میری طرف سے تمام مومن مومنات کو، تمام مسلمات کو مبارک ہو، اور بہت بہت مبارک ہو. آپ کو بھی مبارک. آپ کو بھی بہت بہت اور مبارک. آج مولانا بیٹھے ہوئے ہیں، آج کے دن انہوں نے ہمارا نکاح پڑھایا تھا برمنگھم میں. ماشاء اللہ. بڑی ہی خوشی کا دن ہے، اور خوشی کے موقع پہ آج ہم پھر
مولانا صاحب کو دیکھ رہے ہیں بیٹھے ہوئے اپنے سامنے, تو اتنا بڑا دن ہے اور میں بڑا ہی خوش ہوا ہوں ان کو دیکھ. اور ان کی تو میں تو ایک ریکویسٹ کرنا چاہتا ہوں کہ ان کے پروگرام پلیز تھوڑے سے زیادہ کیا کریں, تاکہ یہ ویک کے اندر 2-3 دفعہ آئیں اور ماشاءاللہ جتنا علم ان کے پاس ہے اور یہ ہمیں بھی علم سے نوازیں اور تمام مومن مومنات کو بھی علم سے نوازیں. تو عمران صاحب ہم تو چاہتے ہیں کہ ہمارے پروگراموں میں زیادہ زیادہ آیا کریں, مگر ان کے پاس ٹائم نہیں ملتا نا انہیں. پلیز انہیں ریکویسٹ ہے میری طرف سے کہ میں انشاءاللہ حاضری دیتے رہیں گے. انشاءاللہ یہ مومنین کی خواہش ہے کہ بلا آپ کو دیکھنا مولا چاہ رہے ہیں, آپ کو آپ کی شادی کی اینیورسری بھی مبارک کرے اور مولا کی میلاد کی بھی مبارک کرے بحق محمد و آل محمد, اور آپ کی یہ خواہش جو ہے انشاءاللہ حاضر ہوا کریں گے. اچھا ایک اور سوال ہے انیس جی, ایک اور کالر ہیں جی. قبلہ آپ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں؟ میں کالر کو شامل کر لیتا ہوں جی. ہیلو السلام علیکم. السلام علیکم. وجہت بات کروں بریڈ فورڈ سے. آپ کی خدمت میں, مولانا صاحب کی خدمت میں بہت بہت مبارکباد پیش کرتا ہوں. آپ کو بھی بھائی مبارک ہو, آپ کو بھی بہت بہت مبارک ہو آج کے دن کی. بہت شکریہ مولانا صاحب کا, جس طریقے سے بیان فرما رہے ہیں. نو ڈاؤٹ علم کے پھول اپنی زبان سے جھڑ رہے ہیں اور ہماری پیاس بجھا رہے ہیں. میرا صرف چھوٹا سا سوال قبلہ سے یہی ہے کہ جس طرح آج آسمان پہ جس طرح امام حسین علیہ السلام کی ولادت بنائی جا رہی ہے, ہم مومنین کے لیے اس دن کو بنانا کیسا ہے؟ اپنے بچوں کو کیا کہے, کیا کپڑے پہنائیں, کس طرح اپنی اس دن کو عید کی طرح بنائیں؟ ذرا تھوڑی سی اگر یہ روشنی ڈال دیں تو ہم سب اس سے مستفید ہوں گے. بہت شکریہ. بہت خوبصورت سوال ہے بھائی صاحب آپ کا. آج کے دور کے حوالے سے میرا خیال ہے کہ آپ کا سوال بھی انشاءاللہ بریک سے پہلے ہی رکھیں گے. نیو یارک سے انیس بھائی نے پوچھا تھا کہ السلام علیکم یا طار اللہ والنصارى والوتر الموتور. جی جی جی, اس حوالے سے آپ اگر بتا دیں, میں ایک کالر کو شامل کرتا ہوں جی. السلام علیکم بھائی صاحب. ہیلو ہلو السلام علیکم جی. بھائی کون, کہاں سے؟ جی میں جرمنی سے آصف چودھری بول رہا ہوں. جدہ سے؟ جرمنی سے. جرمنی سے جی جی بھائی صاحب. جی تو میں ایک سوال پوچھنا تھا, اس لیے سوال نہیں. جی جی السلام علیکم جی. آصف چودھری بول رہا ہوں جرمنی سے. تو حضرت سے پہلے تو سب سے پہلے سب مسلمانوں کو مبارکباد آج کے عظیم دن کی, اور پھر حضرت سے ایک سوال کرنا ہے. جی جی میرے پاس ایک عراق سے ایک تعلق ہے, ورکر کام کرتا ہے اور وہ اکثر عراق جاتے رہتے ہیں. مجھے تو ابھی تک زیارت نصیب نہیں ہوئی. آپ سے پوچھنا تھا کہ روزہ جناب حسین کے نیچے جو ہے وہاں سے ایک وہ پانی لا کے دیتے ہیں, کہتے ہیں یہ بڑا متبرک پانی ہے. تو حضرت سے پوچھنا تھا کیا حیثیت ہے, باقی حقیقت ہے یا وہ؟ ٹھیک ہے ٹھیک ہے آصف صاحب, پروگرام دیکھیے, مولانا صاحب کو آپ کو بتا دیں گے جی. السلام علیکم یا طار اللہ والنصارى والوتر. انیس حیدر صاحب نے غالباً نیو یارک سے پوچھا. نیو یارک سے فون. یہ زیارتوں میں اکثر زیارات میں یہ الفاظ استعمال ہوئے ہیں, السلام علیکم یا سار اللہ وابن سارہ والوتر الموتور. یہ سار اللہ وابن سارہ والوتر الموتور, اس کا معنی تو یہ ہے کہ وہ مقتول, وہ شہید جس کا بدلہ نہ لیا گیا ہو, وہ مقتول جس کی دیت یا بدلہ یا جس کا نہ لیا گیا ہو, جس پہ ظلم ہوا اور اس ظلم کا بدلہ نہ لیا گیا ہو. یعنی ایسا مظلوم کہ پھر وہ مظلوم ہی رہا, اس کا پھر کسی نے پھر بدلہ بھی نہ لیا گیا ہو. یہ کہا گیا ہے. یہ سار اللہ وابن سارہ والوتر الموتور, اس کا ترجمہ تو یہی ہے. بہت شکریہ قبلہ, آپ نے واضح کر دیا اس کا ترجمہ بتا کر. میرے خیال میں آپ ان کی سمجھ میں آگے ہوگی, اور بہت سے ناظرین جو سن رہے ہیں ان کے سمجھ میں بھی آگے ہوگی کہ یہ ہم اسلام میں کیوں پڑھتے ہیں. جی ایک اور کالر بھی شامل ہیں, ان کو بھی پروگرام میں شامل کرتے ہیں. جی السلام علیکم. السلام علیکم بھائی. جی بھائی صاحب کون, کہاں سے؟ میں نقوی بول رہا ہوں. قبلہ مولانا کو بھی سلام عرض کرتا ہوں. علیکم السلام ورحمۃ. بول رہا ہوں. جی نقوی صاحب. دعائیں آپ کیا, آپ سنائیں کیسے ہیں؟ سب سے پہلے تو میں مبارک پیش کرتا ہوں اس ہستی کی. خیر مبارک, اور آپ کو بھی ہماری طرف سے مبارک ہو. خیر مبارک جی. اس ہستی کی مبارک پیش کرتا ہوں کہ جس کے آنے سے, میں قبلہ سے یہ میرا سوال بھی ہے, ذرا اس پہ بھی روشنی ڈال دیں کہ یہ اس مہینے میں یہ ہستی آئی ہے جس میں توبہ کی شاخیں زمین پہ آتی ہیں. ذرا اس پہ بھی ذرا روشنی ڈال دیں کہ یہ کیا مسئلہ ہے, اس توبہ کی شاخیں جو زمین پہ آتی ہیں اس مہینے میں, اس مبارک مہینے میں. جب
امام حسین بھی دنیا میں آئے اور شاخیں بھی دنیا میں آئیں. تو ایک ربائی عرض کرتا ہوں جی جی کہ کل انبیاء ہیں رعیت حسین کی، کل انبیاء ہیں رعیت حسین کی، طبیعت در اصل ہے توحید در اصل ہے طبیعت حسین کی. بہت خوبصورت باطل کے منہ پہ ایسا تماچا مارا دنیا سمجھ گئی حیثیت حسین کی. جی جی بہت شکریہ. تو ایک پنجابی کی ربائی ہے کہ شابان دی 3 دنیا تے آیا پاک بطول دا جایا، بسم اللہ پڑھ کے پاک نبی نے حسنین کو آن کے چایا، منہ چم کے پیارے بچڑے دا پاک نبی نے اے فرمایا، میں وارث ہاں کل دنیا دا اے میرا وارث آیا. تو میں یہ حدیث بھی ہے کہ حسین و منی وانا من الحسین، کہ حسین مجھ سے ہے میں حسین سے ہوں. تو اس میں یہی کہوں گا کہ کتنا پیارا وارث دنیا میں پاک رسول نے بھیجا اور کتنا پیارا وارث چھوڑ کے گئے دنیا میں کہ جس نے حق ادا کر دیا، مدینے سے لے کے کربلا تک اسلام لانے کا زندہ کر دیا. تو یہ ایسے اللہ دعا کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسے ہی وارث ہمیں دیتا ہے اور دیتا رہے گا، اور ہمارے جو ہم وارث چھوڑ اپنے پیچھے جو چھوڑ کے جائیں وارث، وہ بھی ان کو ماننے والے ایسے ہی ہوں جس طرح ہم مانتے ہیں. تھینک یو جی، مہربانی، شکریہ. بہت شکریہ. قبلہ سوالات بھی ہیں اور امام حسین علیہ السلام کے حوالے سے تھوڑی سی مزید گفتگو بھی کرنی ہے. اس کے بعد پھر حضرت عباس علیہ السلام، حضرت عباس علمدار اور حضرت امام زین العابدین علیہ السلام کے حوالے سے بھی گفتگو کرنی ہے. ایک مختصر سا وقفہ کرتے ہیں بریک کا اور پھر دوبارہ جو ہے وہ شامل ہو جاتے ہیں. ناظرین، چونکہ ابھی ایک مختصر سی بریک کا وقت آ چکا ہے اور بریک کے فوراً بعد انشاءاللہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. سوالات جو آپ کے ابھی ہم نے لکھے ہیں وہ بھی مولانا آپ کو ان کے جوابات دیں گے اور باقی جو ہے گفتگو بھی ہماری جاری رہے گی انشاءاللہ. تو مختصر سا وقفہ اور اس کے بعد پھر دوبارہ حاضر ہوتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین محترم، ایک مرتبہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں اس پروگرام میں. اور ہمارا آج کا جو موضوع ہے جشن میلاد حضرت امام حسین علیہ السلام کے حوالے سے، ان کے ساتھ ساتھ حضرت عباس اور حضرت امام زین العابدین کی ولادت باشہادت کے حوالے سے بھی ہماری گفتگو انشاءاللہ آج ہوگی. سوالات کے جوابات مولانا دے رہے تھے، تو اب اگلا جو سوال ہے اس کی طرف بڑھتے ہیں اور وہ ہے بریڈ فورڈ سے. ہمارے ایک مومن بھائی نے سوال کیا تھا اور انہوں نے پوچھا، بہت خوبصورت سوال انہوں نے پوچھا کہ امام حسین علیہ السلام کا یہ جو دن ہے ولادت باشہادت کا، اس دن کو کیسے منانا چاہیے. تو قبلہ میں آپ کی خدمت میں یہ سوال پیش کرتا ہوں کہ آج کے دن ہمیں کیا کرنا چاہیے، یہ دن کیسے منانا چاہیے. اس میں آپ نے کچھ ہمارے ناظرین کو کچھ بتا دیں. ناصر صاحب، یہ آل محمد علیہ الصلوۃ والسلام کے خوشی کے دن اور غم کے دن، ان کی ایک فلسفی ہے، وہ یہ خلق شیعتنا من فاضل طینتنا و اوجن بماء ولایتنا. ہمارے شیعہ ہماری ہی بچی ہوئی طینت سے پیدا کیے گئے ہیں. وہ ہماری خوشی جب ہوتی ہے، خوشحالی ہوتی ہے، میلاد ہوتا ہے تو وہ خوش ہوتے ہیں. اور جب ہمارا کوئی غم کا موقع ہوتا ہے تو انہیں غم پہنچتا ہے. اور دنیا اس کی گواہ ہے اور آپ کسی وقت بھی یہ مشاہدہ کر سکتے ہیں. ہمارے ہاں خوشی اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کی خوشی کے موقع پہ دیکھنے میں آتی ہے، اور غم ہم اپنے غم بھول جاتے ہیں، مگر آل محمد علیہ الصلوۃ والسلام کے غم ہمارے ہاں ہمیشہ اپنے اپنے موقع اور وقت کے اوپر موجود ہوتے ہیں. ہم غم کر رہے ہوتے ہیں، اور اس کی وجہ یہ ہے الاناء ینضع بما فیہ، برتن سے وہی ٹپکتا ہے جو اس میں ہوتا ہے. ہمارے ہاں اہل بیت ہی اہل بیت ہیں، ان کی خوشی خوشی ہوگی،
ان کا غم ہوگا۔ جنہوں نے سوال کیا کہ ہم اپنے بچوں کے ساتھ یہ میلاد کس طرح منائیں، یہ ایک میں عمومی بات کرنے جا رہا ہوں اور وہ سب کے لیے ہے۔ ہمیں یہ چاہیے کہ یہ تو آپ بچوں کے حساب سے ہوگا۔ اگر آپ کے بہت چھوٹے بچے بھی ہیں تو آپ کسی خوشی کے دن آپ یہاں بحمدللہ سب کچھ اللہ کا رزق جو ہے سب کے پاس فراوان موجود ہے، تو گھر میں کسی خاص اہتمام کر کے اس کے بعد بچوں کو جمع کریں اور انہیں بٹھائیں اور انہیں یہ بتائیں کہ آج ہمارے تیسرے امام حضرت امام حسین علیہ السلام کی ولادت باسعادت کا دن ہے۔ حضور کی والدہ مائدہ کا اسم گرامی جناب فاطمۃ الزہرا جو پیغمبر کی بیٹی ہیں، اور امام حسین کے والد کا نام علی ابن ابی طالب جو خانہ کعبہ میں پیدا ہوئے اور حضرت پیغمبر اکرم کے وہ چچا زاد بھائی ہیں، یہ حضرت امام حسین کے والد ہیں۔ اور حضرت امام حسین سے بڑے ان کے بھائی امام حسن ہیں جو ہمارے دوسرے امام ہیں۔ یعنی تھوڑی سی ان کی زندگی کے متعلق چھوٹے چھوٹے واقعات تاکہ ان بچوں کے ذہن میں ایک خاکہ، چھوٹا سا خاکہ، اور اس کے بعد ان میں وہ شیرینی یا وہ خاص تبرک جو ہے وہ بھی تقسیم ہو جائے اور ان کے ذہن میں ایک چھوٹا سا سبق رہے کہ ہمارے یہ تیسرے امام ہیں، ان کی والدہ کا یہ نام ہے، ان کے والد کا اسم گرامی یہ ہے۔ واقعات زندگی میں سے بھی اگر کچھ آپ بیان کر سکیں تو بہت اچھی بات ہے۔ مثلا یہ کہ یہ جب چھوٹے تھے پیغمبر انہیں اپنے کندھے پہ اٹھا کے جب مدینے کی گلیوں سے گزرتے تھے تو کسی نے ایک مرتبہ کہا یا رسول اللہ کہ آپ امام حسین سے کہا کہ آپ کی سواری کتنی اچھی ہیں کہ آپ وہ جو سرکار دو عالم ہیں، سید کائنات ہیں، آپ ان کی دوش مبارک پہ سوار ہیں۔ تو حضور نے فرمایا یہ نہ کہو بلکہ مجھے کہو کہ پیغمبر تیرا سوار کتنا اچھا ہے جو سید الشہداء ہے۔ تو اس قسم کے کچھ واقعات تاکہ بچوں کے ذہن میں کچھ نہ کچھ محفوظ رہ جائے، کچھ یاد رہے کچھ نہ، مگر یہ ہے کہ خاکہ تو اس کے ہاں موجود ہو جائے گا۔ اور پھر یہ ہے کہ اگر سب کچھ انہیں یہ معلوم بھی ہے تو یہ تکرار جو ہے صرف اس بات کو اعادہ کرنا اور بچوں اور اہل خانہ کے سامنے یہ صرف بیان کرنا، امام حسین ہمارے تیسرے امام ہیں علیہ السلام، حضرت علی کے فرزند ہیں، جناب فاطمۃ الزہرا کے نور عین ہیں، پیغمبر اکرم کے یہ نواسے ہیں، امام حسن کے چھوٹے بھائی ہیں، یہ الفاظ ادا کرنا بھی آپ کا عبادت شمار ہوگا۔ یہ عند اللہ آپ موجب و مستحق کے ثواب ہوں گے۔ آپ نے یہ نام جو گنوائے اور یہ ذکر جو کیا یہ بھی عند اللہ آپ کے ہاں، آپ کا اللہ کے ہاں عبادت شمار ہوگا۔ تو اسی طرح جس امام کا بھی یوم ولادت ہو اس کے لیے آپ چھوٹی سی ڈیٹیل اپنے پاس رکھ لیں اور اس کے بعد اپنے بچوں کو بتائیں، اور ان کی زندگی کا بھی کوئی نہ کوئی واقعہ جس سے بچوں کے لیے سبق بھی ہو، ماں باپ کے ساتھ ان کا سلوک کیا ہو، بہن بھائیوں کے ساتھ ان کا سلوک کیا ہو، یا ان کا آنے والی زندگی میں خود اپنے خالق کے ساتھ معاملہ جو ہے وہ کیسا ہو، توحید کے ساتھ ان کا رشتہ۔ بالکل قبلہ، بہت خوبصورت انداز میں آپ نے بتایا دن کیسے منانا چاہیے، اور بالخصوص ظاہر ہے نئی نسل کو ہم نے کیسے ٹرانسفر کرنا ہے، یہ سارا کچھ اس حوالے سے آپ نے بہت اچھا بتایا۔ کالر ہیں ہمارے ساتھ بخاری صاحب ہیں برمنگھم سے۔ جی بخاری صاحب السلام علیکم۔ ہلو السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، کیا کہنا چاہیں گے؟ میں مظاہر بخاری برمنگھم سے عرض کر رہا ہوں۔ جی بخاری صاحب۔ جی قبلہ کی خدمت میں میری طرف سے بہت بہت سلام۔ علیکم السلام ورحمۃ میری اللہ۔ جانب سے تمام مومنین اور خدائے ٹی وی کے تمام ناظرین کو جشن ولادت حسین مبارک ہو۔ خیر مبارک، آپ کو بھی بہت بہت مبارک اللہ ہو۔ پاک آپ سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ اور قبلہ سے ایک دو سوال کرنے تھے اگر ٹائم ہو تو۔ آپ سوال کریں بخاری صاحب، بالکل۔ اچھا چلیں ٹھیک ہے۔ اچھا پہلا سوال تو یہ تھا کہ دنیا میں سب سے پہلے نام حسین کس کا تھا، اور واقعہ مبالغہ کے وقت امام علیہ السلام کی عمر مبارک کیا تھی؟ اور ایک اور ساتھ ایک سوال ہے حضرت عباس کے سلسلے میں کہ حضرت عباس علیہ السلام کی ولادت امام جب ہوئی تو امام حسین علیہ السلام کی عمر کیا تھی اس وقت؟ امام حسن اور ایک حضرت عباس کی جب تو حضرت عباس کے کتنے بہن بھائی تھے اور جنگ صفین میں آپ کی عمر مبارک کیا تھی؟ بہت مہربانی۔ جی بخاری صاحب بہت شکریہ آپ کا۔ قبلہ اگلا سوال جرمنی سے ہمارے ایک بھائی ہیں آصف چودھری، انہوں نے پوچھا کہ روزہ امام حسین علیہ السلام کی زری کے نیچے سے پانی
کوئی لاتے ہیں اس کے حوالے سے کچھ بتا دیں، لیکن ایک اور کالر ہیں وہ ان کو شامل کرتے ہیں تو پھر اس کے بعد پوچھتے ہیں. جی السلام علیکم. السلام علیکم، آپ کو بھی سلام ہو اور مول صاحب کو بھی سلام ہو. وعلیکم السلام. بھائی آپ اپنا نام بتائیں گے ہمیں؟ جی میرا نام محسن ہے، میں ملٹن کینز میں رہتا ہوں. ایک چھوٹی سی بات کرنی تھی جو بس اوپر پڑھتے پڑھتے دماغ میں آئی. وہ بس جب میں نے پڑھا نا حسین نام علیہ السلام تو دل خوش ہوا. میں نے کہا جب دل خوش ہوا ہے تو اس چیز کو شیئر کرنا چاہیے. بہت اچھا، بہت اچھا. اور بس یہی کہہ رہا تھا کہ اللہ نے کیا اللہ کی مخلوق ہے کہ جس کا نام دیکھ کے ہی خوش ہو جاتا ہے بندہ. ہاں ہاں سبحان اللہ. تو بس یہی شیئر کرنا تھا اور انشاءاللہ ہم سب کو اللہ توفیق دے اور اپنے اماموں کے نقش قدم کے اوپر چلنے کی توفیق دے. اور مولوی صاحب کو سلام ہو، آپ کو بھی سلام ہو اور سب کو یہ مبارک دن مبارک ہو. یہی مومنوں کی نشانی ہے کہ وہ جب امام حسین علیہ السلام کا نام سنتے ہیں یا پڑھتے ہیں تو ان کے دل خوش ہو جاتے ہیں، اور یہ سب سے بڑی نشانی ہے مومنوں کی. آپ کو بہت بہت مبارک ہو. جی ایک اور کالر کو قبلہ شامل کرتے ہیں تو پھر جو ہے ہم اپنے سوالات کی طرف بڑھتے ہیں. جی السلام علیکم. ہلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی بہن کہاں سے؟ جی میں لاڑکانہ پاکستان سے بات کر رہی ہوں، سندھ سے. لاڑکانہ پاکستان سے. جی کیا آپ پوچھنا چاہیں گی بہن؟ پہلے تو آپ سب کو مبارک ہو اور بہت بہت سلام، دعائیں پوری ہدایت ٹیم کو جو ہمیں روشنی کا راستہ دکھا رہے ہیں. اللہ آپ لوگوں کو سلامت رکھے. خیر مبارک آپ کو بھی بہت بہت. ایک رگ سے دعا نکلتی ہے آپ لوگوں کے لیے. اللہ آپ لوگوں کو خوش رکھے. میرا سوال یہ ہے کہ جب کربلا کا واقعہ ہوا تو غازی عباس کے بیٹے، شاید 3 بیٹے تھے، وہ بھی شہید ہوئے. تو میں اتنا عرض کرنا چاہ رہی ہوں کہ کربلا کا واقعہ جب بھی بیان کرتے ہیں تو اور ان کے بارے میں نہیں بتاتے. جیسے غازی عباس کے بھائی تھے شہید اور ان کے بچے، یا ان کے بارے میں آپ بتائیں کہ غازی عباس کو کتنی اولادیں تھی اور کتنے شہید ہوئے، ان کے بارے میں بتائیں. دوسروں کے بارے میں بھی علم دے. ہم جیسے لوگوں کو علم نہیں ہے. ٹھیک. بہت جی جی بہت شکریہ. جی روزہ امام حسین علیہ السلام کی زر مبارک سے پانی. کسی نے جرمنی سے فون جرمنی سے کیا آصف چودھری صاحب نے فون کیا. جو زائر آتے ہیں وہ حضرت امام حسین علیہ السلام کے روزہ اطہر کے قرب و جوار سے، یا اصل میں میرے خیال میں انہیں اشتباہ ہوا. جو زائر آتے ہیں وہ روزہ امیر المومنین کا جو گھر ہے کوفے میں، حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا مکان جس میں حضور کی رہائش ہوئی، جس میں حضور جب زخمی ہوئے اور اس کے بعد وہیں پہ حضور کی وہ غسل و کفن جہاں ہوا، وہ گھر تھا حضور کا جو آج بھی ہے اور وہ مسجد کوفہ کے قریب ہی ہے. اس میں ایک کنواں تھا جو اس زمانے سے ہے جس سے پانی لے کے وہ لوگ استعمال کرتے تھے. وہ کنواں ابھی تک ہے. اب اس کنویں کا پانی لوگ لاتے ہیں اور اسے بابرکت اور تبرک سمجھتے ہیں، اور وہ ہے واقعاً بابرکت وہ ہے. پانی. تھوڑی سی ان کو شاید یہ وہ حضرت امام حسین علیہ السلام کے یہاں سے ٹھیک ہے. ہمارے ساتھ ایک اور کالر ہیں، ان کو بھی شامل کرتے ہیں اس پروگرام میں. جی السلام علیکم. جی بھائی صاحب کون کہاں سے؟ ہلو جی السلام علیکم. آپ کی آواز آ رہی ہے ہمیں. آپ بتائیے کیا پوچھنا چاہ رہے ہیں ہم سے؟ سرکار بس میں جشن امام حسین علیہ السلام کو مبارکباد سارے اپنے شیعہ حضرات کو خیر مبارک، اور آپ کو بھی بہت بہت مبارک. تمام شیعوں کو حضرت امام حسین علیہ السلام کے میلاد کی مبارکباد پیش کرنا چاہتے تھے. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے اس جذبے کو آسن بہتر جذبے کو مولا منظور کرے اور آپ کی یہ مبارکباد مومنین کے تک پہنچا دی گئی ہے ہدایت چینل کے ذریعے سے. اللہ آپ کی توفیقات میں اضافہ فرمائے اور آپ کو بھی بہت بہت مبارک. قبلہ نقوی صاحب نے سوال پوچھا تھا، اس مہینے یعنی یہ جو مہینہ ہے شعبان کا مہینہ، اس مہینے میں
ایک تو 3 شعبان کو ولادت امام حسین علیہ السلام کی، 4 شعبان کو حضرت عباس کی ولادت، 5 شعبان کو حضرت امام زین العابدین علیہ السلام کی ولادت، 15 شعبان کو امام زمانہ کی ولادت. تو کہہ رہے ہیں کہ ولادتیں، خوشیاں، اور ساتھ ساتھ جو ہے وہ اس مہینے کو اس مہینے میں توبہ کی جو شاخیں ہیں وہ زمین پہ آ کے توبہ کی جو شاخیں ہیں. اچھا، اس مہینے کی یہ جو ایک خصوصیت ہے وہ یہ، یعنی سب سے پہلی خصوصیت حضور پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے اشعبان شہری، شعبان میرا مہینہ ہے. جی جی، یعنی یہ پیغمبر کی طرف منسوب ہے، یہ پیغمبر کا مہینہ ہے. رمضان شہر اللہ، اللہ کا مہینہ، اور رمضان سے پہلا شعبان وہ پیغمبر کا مہینہ، اور رسول اللہ نے اسے اپنی طرف منسوب کیا. ایک دوسری جو اس مہینے کی خوبی اور خصوصیت ہے وہ یہ کہ باقی دیکھیں یہ اس سے پہلے رجب گزرا، اس میں حضرت امیر المومنین کی ولادت ہے. لڑکانہ سے کال ہے چونکہ وہ کافی دیر سے ہولڈ میں ہیں. اچھا، بسم اللہ، ان کو شامل کرتے ہیں. جی پرویز بھائی لڑکانہ سے. جی السلام علیکم بھائی صاحب. وعلیکم السلام. آپ سنائیں. کال ڈراپ ہو گئی ہے ان کی، چلو خیر دوبارہ ٹرائی کریں گے. جی وہ باقی مہینے جو ہیں مثلا رجب المرجب ہے، اس میں حضرت امیر المومنین علی ابن ابی طالب کی ولادت ہے. ٹھیک، امام محمد تقی علیہ السلام ولادت ہیں، مگر ساتھ ساتھ حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی شہادت بھی ہے. حضرت ابو طالب کی وفات اسی رجب المرجب کی 26 تاریخ کو ہے. تو گویا ہر مہینے میں ایک امتزاج ہے، کچھ تہوار خوشی کے ہیں، کچھ غم کے ہیں، کچھ غم کے ہیں، کچھ خوشی کے ہیں. مگر یہ شعبان المعظم اتفاق، اس نے اتفاق اسے کہی ہے کہ اس میں کوئی غم کی تاریخ نہیں ہے، ولادتیں ہی ہیں، شہادت اس میں کوئی نہیں ہے. خاص کر 4 معصومین علیہم الصلوۃ والسلام میں سے کسی کی. اور یہ پورا مہینہ ایسا ہے جس میں خوشی خوشی ہے، اس میں کوئی یعنی غم کا کوئی معصوم کا کوئی غم کا تہوار اس میں موجود نہیں. اچھا، یہ جو شجرہ طوبہ جو ہے اس حوالے سے آپ بتائیں گے، لیکن کالر جو ہیں ان کو میں نے ہولڈ پر رکھا تھا، یاد دلا دینا. جی شجرہ طوبہ. جی السلام علیکم. ہیلو، میرے خیال میں کال ان کی ڈراپ ہو گئی ہے. شجرہ طوبہ کی اس پہ ذرا. شجرہ طوبہ، یہ طوبہ ایک درخت ہے جو جس وقت جناب امیر المومنین علی ابن ابی طالب کی علیہ الصلوۃ والسلام اور جناب فاطمہ الزہراء سلام اللہ علیہا کی شادی عرش معظم کے اوپر ہوئی 40,000 فرشتوں کی موجودگی میں. تو کتاب کا نام ہے ریاض النظرہ، اس میں لکھا ہے کہ جب 40,000 فرشتوں کی موجودگی میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کا عقد علی ابن ابی طالب سے پڑھ دیا، تو ظاہر ہے اس محفل عقد میں مہمان جو تھے وہاں کھانے پینے والا تو کوئی تھا نہیں. وہاں جنت کی مخلوق تھی، حوران جنت تھیں یا ملائکہ تھے، یہ تو آسمانوں کی باتیں ہیں. اور شجرہ طوبہ بھی وہیں ہے. اچھا، اس کی شاخیں جو زمین پہ آتی ہیں وہ کیوں آتی ہیں وہ میں عرض کرتا ہوں. شجرہ طوبہ کو حکم دیا ان انصری علیہم الدر والیاقوت، کہ یہ جو شادی ہوئی ہے، ظاہر ہے جب شادی ہوتے ہیں تو کچھ کھانے پینے کو تقسیم ہوتا ہے، یہاں کھانے پینے والی تو مخلوق ہے نہیں، در و یاقوت اور موتی جو ہے وہ بکھیر دو. تو اس شجرہ طوبہ نے جھومنا شروع کیا اور اس سے در اور یاقوت اور موتی جو تھے وہ برسنا شروع ہوئے. اور حوروں نے جب دیکھا تو انہیں حکم دیا کہ آپ اپنے اٹھا لیں جتنے جی چاہے. تو انہوں نے اپنے طبق لیے اور انہیں اپنی جھولیوں میں بھر لیے. اور یہ آپ کو وہ کتاب ہے اسی ریاض النظرہ میں یہ مل جائے گی جو مناقب عشرہ مبشرہ میں ہے. اس میں آپ کو یہ مل جائے گا کہ وہ حوریں اور وہ جو فرشتے ہیں وہ قیامت تک ایک دوسرے کو جب کوئی خوشی کا تہوار آتا ہے وہی موتی ایک دوسرے کو تحفے کے طور پہ دیتے اور لیتے ہیں. تو ظاہر ہے یہ مخلوق جو یہاں حسین 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 کر کے حسین کو ہر وقت یاد کرتی ہے اور حسین کے نام کے اوپر اپنی جان بھی چھڑکنے کے لیے تیار ہے، ظاہر ہے یہ وہاں تو نہیں پہنچ سکتی. مگر شجرہ طوبہ کو شعبان میں حکم ہوتا ہے کہ جائیے. اور یہاں اب اس وقت موتیوں اور دروں اور یاقوتوں کی بھی ضرورت نہیں ہے، وہ حسنات لے کے، توفیقات لے کے، بھلائیاں اور خیرات لے کے وہ شجرہ طوبہ کی ٹہنیاں زمین پہ آتی ہیں اور حسینی جو ہیں اس سے اقتباس کرتے ہیں اور چنتے ہیں. بہت خوبصورت اپنے قبلہ اس حوالے سے اس مہینے کی جو اہمیت ہے وہ ہمارے ناظرین کو بتا دی. اور اگلی کال تھی ہمارے بخاری صاحب برمنگھم سے،
لیکن ان کے سوال سے پہلے ایک اور کالر ہیں جو لڑکانہ سے ہیں، دوبارہ پرویز بھائی ہیں میرے خیال میں، ان کو شامل کرتے ہیں. جی السلام علیکم پرویز بھائی. وعلیکم السلام. آپ سب کو ہماری طرف سے، ہمارے اہل و عیال کی طرف سے، اور خصوصاً امام زمانہ کو اس جشن کے موقع پر مولا حسین علیہ السلام اور مولا غازی عباس علیہ السلام کی ولادت کے موقع پر جو تمام معاملات مسلمین و مسلمات اہل و عیال اقرب و اقربا کو اور تمام جو جہاں بھی ہیں سب کو مبارک ہو، خصوصاً آپ کو بھی سر آج ہدایت کی عالم کو بھی سر. بہت شکریہ آپ کا، آپ کو بھی بہت بہت مبارک ہو. آپ کو بھی بہت بہت مبارک ہو، آپ کے اہل خانہ اور آپ کے متعلقین کو بھی بہت بہت مبارک ہو، اور آپ کی اس نیک اس کال کے لیے ہم شکر گزار ہیں. اللہ آپ کو اس کا اجر دے. جی ان کا سوال تھوڑا لمبا بھی ہے. انہوں نے پوچھا کہ دنیا میں حسین نام کیا امام حسین سے پہلے تھا کسی کا؟ دیکھیں یہ ایک عجیب حسن اتفاق ہے. جی پیغمبر اکرم سے پہلے کسی کا نام محمد نہیں تھا. ماشاءاللہ. حالانکہ لفظ محمد عربی ہے. جی جی. اور عربوں کی ظاہری زبان جو ہے وہ ظاہر ہے عربی تھی. یہ محمد لفظ جو ہے یہ عربی ہے. جب حضرت عبداللہ کی وفات کے بعد حضرت آمنہ کے ہاں جناب پیغمبر اکرم کی ولادت ہوئی تو حضرت عبد المطلب دادا تھے. ان سے وہ لوگوں نے پوچھا، عربوں نے پوچھا کہ آپ نے اپنے پوتے کا نام کیا رکھا؟ یہ اب مذہب اہل بیت کی بات ہے. اس لیے کہ آل محمد کے ہاں سے جو کچھ آپ کو ملے گا وہ کسی دوسرے دروازے سے آپ کو نہیں ملے گا. میرا ایمان اور وجدان ہے کہ حضرت عبد المطلب نے بھی کوئی اشارہ پا لیا ہوگا پروردگار کی طرف سے تو نام یہ رکھا ہوگا. یہ کسی اجتہاد کے نتیجے میں یا کسی وہ کیا ہے اس کے نتیجے میں نہیں، کچھ اشارہ پا لیا ہوگا کہ میرے حبیب کا نام کیا ہو. چنانچہ نام جب محمد رکھا اور عربوں کے سامنے جا کہا کہ میں نے اپنے اس پوتے کا نام محمد رکھا تو وہ عرب حیران رہ گئے کہ یہ لفظ عربی کا ہے مگر آج تک زیر پردہ رہا. یہ ہے انتظام پروردگار کا. کبھی لفظ محمد کو پردے میں رکھتا ہے اور عربوں کی عقل و خرد کے اوپر سے بات نکل جاتی ہے، انہیں پتہ تک نہیں چلتا. نام عربی ہے مگر حامد موجود ہے، سب کچھ ہے، میم دال تو وہاں سب چلتا ہے، مگر محمد لفظ کبھی انہوں نے نہیں سنا تھا. تو جس طرح کی شخصیت اچھوتی تھی اسی طرح کا نام بھی بے مثل. اور یہی وجہ ہے جب حضرت یوسف نے پوچھا تھا زلیخا سے کہ تو میرے حسن پہ فریفتہ ہو گئی تھی، اگر محمد کو دیکھ لیتی تو کیا ہوتا؟ کہتی ہے پھر یوسف قربان کر دیتی. کہا اتنی یعنی جلدی تجھے تو نے تو دیکھا نہیں. کہا اے یوسف جو جمال لفظ محمد میں ہے وہ تیرے سارے سراپا میں نہیں. جو کمال اور جمال لفظ محمد اسم محمد میں ہے. تو میں سوچتی ہوں جس کا اسم محمد ہے وہ مسمہ کیسا ہوگا. حضرت پیغمبر سے پہلے کسی کا نام محمد نہیں تھا، علی سے پہلے کسی کا نام علی نہیں تھا، حسن سے پہلے یہ نہ مانا ہو مگر حسن سے پہلے کسی کا نام حسن نہیں تھا، حسین سے پہلے کسی کا نام حسین نہیں تھا. یعنی اس کے معنی میں جس طرح شبر اور شبیر یہ ہے، مگر یہ ہے کہ حسن کے معنی ہے وہ خوبصورت جس میں کوئی اف اگر مگر نہ ہو. ایسا خوبصورت جس کے لیے آپ کچھ نہیں کہ آپ دنیا میں کوئی خوبصورت ایسا نہیں پیش کر سکتے جس کے ساتھ ایک اف اگر مگر نہ لگاؤ. یہ بہت خوبصورت ہے. اگر ذرا قد بڑا ہوتا یہ بہت خوبصورت ہے. اگر وہ کچھ نہ کچھ ہر ایک خوبصورت کے ساتھ کچھ نہ کچھ اگر لگا ہے. ہاں جہاں کنڈیشن نہیں ہوتی ہے اس خوبصورت کو کہتے ہیں حسن. اور حسن ہی ہے، حسین کا معنی بھی حسن ہی ہے، اس لیے کہ حسن تو بڑے خوبصورت کو کہتے ہیں، حسین تصغیر ہے یعنی چھوٹا حسن. آپ یعنی اس میں یہ لطف اٹھائیں کہ حسن ہی ایک نام ہے اور اسی کو اس کی تصغیر کر کے حسن بے مثل خوبصورت، یہ بڑا حسن ہے. اور چھوٹا حسین یعنی یہ چھوٹا بے مثل خوبصورت. اس نام سے پہلے ہاں فاطمہ نام پہلے سے موجود تھا مگر جناب سیدہ سلام اللہ علیہ سے پہلے فاطمہ نام حضرت علی ابن ابی طالب کی والدہ مائدہ کا نام بھی فاطمہ بنت اسد اور بھی فاطمہ نام پہلے سے موجود تھا. حضرت سیدہ سلام اللہ علیہ کے لیے جو بطول عذراء کا لفظ ہوا، لوگوں نے پوچھا یا رسول اللہ آپ کی بیٹی کا نام تو فاطمہ ہے
آپ اسے بطول کیوں کہتے ہیں؟ فرمایا انما سمیت الفاطمۃ بالبطول لأنها طاہرۃ من الادناس، میری بیٹی فاطمہ بطول اور عذرا اس لیے ہیں کہ باقی عورتیں کبھی قرآن سے جدا ہوتی ہیں، کبھی نماز سے جدا ہوتی ہیں، کبھی مصلی سے ہٹا دی جاتی ہیں، میری بیٹی ان تکلیفوں اور ان عوارض سے پاک ہے جو زمانے کی عورت، وہ طیب و طاہر ہے، وہ مطہر ہے، وہ پاک و پاکیزہ۔ کیا خوبصورت ہے، اسی طرح امام حسین سے پہلے کسی کا نام حسین نہیں تھا۔ بہت خوبصورت انداز میں مولانا نے جو ہے وہ تمام پنج پاک کی بتا دی تفصیل۔ کال کو شامل کرتے ہیں، اس کے بعد پھر باقی جو سوالات ہیں ان کی طرف بڑھتے ہیں۔ السلام علیکم۔ ہیلو، کال میرے خیال میں ڈراپ ہو گئی، ان کی معذرت چاہتے ہیں، ان کو ہولڈ پہ رکھا، اگر دوبارہ کوشش کریں تو انشاءاللہ دوبارہ لے لیں گے۔ جی السلام علیکم۔ ہیلو السلام علیکم۔ جی السلام علیکم۔ جی کون کہاں سے فون کر رہی ہیں؟ میں مسز جاوید بول رہی ہوں واٹفورڈ سے۔ وولسل سے؟ جی واٹفورڈ سے۔ جی کیا کہنا چاہیں گے ہماری بہن؟ جی میں واٹفورڈ سے میں کہنا چاہتی ہوں کہ امام مولا حسین علیہ السلام کی ولادت باسعادت کے سب کو مبارکباد دینا چاہتی ہوں، خصوصاً امام زمانہ کو، ائمہ طاہرین کو، جناب سیدہ کو، سب کو مبارکباد دینا چاہتی ہوں، پوری ٹیم کو، جو ہدایت ٹی وی کی ٹیم ہے سب کو مبارک، مولانا صاحب کو سلام پیش کرتی ہوں، آپ کو بھی بہت بہت مبارکباد دیتی ہوں، اور تمام مومنین مومنات کو دیتی ہوں۔ تو یہ آج ایسا دن ہے کہ ہمارے سے عید ہمارے اگر کچھ نہیں ہے، جو آج کا دن ہے۔ بے شک، تو دعا میں یاد رکھیے گا۔ خدا حافظ۔ قبلہ لوگوں کے لیے تسکین کا ایک وجہ ہے کہ مبارکبادی کے لیے، حالانکہ وہ گھر میں بیٹھ کے مولا بیک محمد و آل محمد، اے بہن آپ کی اس خوشحالی کو اور اس مبارکباد کو دربار معصومین میں منظور فرمائے، خصوصیت کے ساتھ امام زمانہ کی بارگاہ میں آپ کی یہ مبارکباد قبول ہو، تمام مومنین کے جو آپ نے مبارک پیش کی، اللہ تبارک و تعالی آپ کو بھی یہ تہوار اور یہ خوشحالی جو ہے یہ مبارک کرے بحق محمد و آل محمد۔ ایک اور کالر ہیں، ان کو بھی شامل کر لیتے ہیں۔ ہم موقع دے رہے ہیں تمام اپنے مومنین اور مومنات کو کہ وہ مبارکبادی جو ہے وہ شیئر کریں، ان کے دل کی یہ تسکین ہے کہ آج اپنی خوشی کا اظہار کر رہے ہیں امام حسین علیہ السلام کی ولادت باسعادت کے موقع پہ، تو ہم انشاءاللہ پورا موقع دینا چاہتے ہیں انہیں جو مبارکبادی پیش کرنا چاہتے ہیں۔ جی السلام علیکم۔ ہیلو السلام علیکم۔ ان کی کال پاکستان سے جو کال آ رہی ہیں وہ ڈراپ ہو رہی ہیں، اور کوشش کریں کہ ان کو فوراً ہمیں بتا دیں تاکہ ہم ان کی کال جو ہے وہ ہولڈ پہ نہ رہے۔ جی السلام علیکم۔ ایک اور کالر ہیں۔ ہیلو السلام علیکم۔ السلام جی سرکار، ذرا قبلہ سے بات کرنی تھی۔ جی بھائی صاحب آپ نام بتائیں گے اپنا؟ جی صابر عباس، سید صابر عباس دبئی سے۔ سید صابر اقبال دبئی سے۔ جی اقبال صاحب کیا کہنا چاہیں گے؟ جی میں اقبال نہیں، سید صابر عباس۔ اس سے پہلے میں نے کال کی تھی، میری کال کٹ گئی تھی، اور میں پیغام تو دے دیا تھا مولا امام حسین علیہ السلام کی جشن کا، اور قبلہ نے میرے لیے دعا کی، اب سب مومنین کے لیے دعا کی، میں ان کا شکریہ ادا کرنے کے لیے دوبارہ فون کیا۔ بہت شکریہ آپ کا دوبارہ فون کرنے کا، بہت شکریہ۔ آپ کی محبت کا بھی شکریہ، آپ کی اس تبریک کا بھی اور مبارکباد کا بھی شکریہ۔ اللہ آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، آپ پردیس میں، مولا آپ کی توفیقات میں اضافہ فرمائے بحق محمد و آل محمد علیہ السلام۔ واقعہ مبالہ کے وقت آپ یعنی امام حسین علیہ السلام کی عمر مبارک کتنی تھی؟ اور ایک اور بھی سوال تھا اس کے ساتھ۔ جی اور حضرت عباس کی ولادت امام حسن علیہ السلام کے۔ جی ایک کال کو شامل کرتے ہیں، پھر ان کا آپ کو جواب دیں گے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، اور قبلہ سرکار کو بھی سلام لوں گے، سید علی جان شاہ لوٹو سے بات کر رہا ہوں۔ جی جان علی شاہ صاحب، اور آپ کو بھی مبارکباد، اور کل مومنین جو جتنے بھی ہیں کائنات میں، آسمانوں سے لے تک فرش تک، سب کو مبارک اس پاک دن کی اور مولا کی آمد کی۔ تو سرکار ابھی آپ 2 منٹ پہلے فرما رہے تھے کہ سرکار محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ نام پہلے عربوں میں نہیں تھا، لفظ بھی عربی کا ہے، تو یہ ان لوگوں کے منہ پہ
تماشا نہیں جو یہ کہتے ہیں کہ آیت تطہیر تو ازواج مطہرات کے لیے آئی تھی، لیکن رسول نے اپنی مرضی سے ان 4 ہستیوں کو بھی کہا گا اور یہ بھی میرے اہل بیت ہیں، جبکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے تو قرآن اس پر گواہ ہے کہ آخری پیغمبر آنے والے ہیں، نام احمد ہوگا. اللہ نے نام احمد عیسیٰ علیہ السلام کو بتا کر بھیجا، اور حضرت عبد المطلب نے کہا کہ ان کا نام محمد ہے. تو یہ ثابت نہیں ہو جاتا کہ اللہ کے ارادے میں اور ان کی مرضی میں اور اللہ کی مرضی میں کوئی فرق ہے ہی نہیں؟ تو لوگ یہ کیسے نکتہ چینی کر سکتے ہیں؟ میں اپنی بات سمجھا سکا ہوں سرکار؟ جی آپ کی بالکل آواز جہاں جہاں لوگ ٹی وی دیکھ رہے ہیں پہنچ گئی ہے. آپ کی آواز بالکل کلیئر تھی جی، بالکل سمجھ آ گئی، بہت شکریہ. ایک اور کالر ہیں کہ ان کو بھی شامل کرتے ہیں. السلام علیکم. ہیلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. میں فرح مظہر اسٹوٹگارٹ جرمنی سے بات کر رہی ہوں. آپ کو اور مولانا کی خدمت میں بہت بہت سلام ہو، اور میری طرف سے، میرے اہل خانہ کی طرف سے سب سے پہلے تو باحضور امام زمانہ علیہ السلام صلوات والسلام کو کی خدمت میں جناب مولا حسین علیہ السلام و غازی عباس علیہ السلام کی جو ہے ولادت بہت بہت مبارک ہو. اس کے بعد آپ کو بھی بہت بہت مبارک ہو میری بہن. تمام مومنین و مومنات کو، خاص کر جو بھی ہیں اہل عرض پر، ان کو مبارک ہو. اور مولا کی شان میں ایک چھوٹا جیسا شعر پڑھنا چاہتی ہوں آپ کی اجازت سے. جی کہ ہم پر نزول رحمت کی رات ہے، یعنی حضور معنی قرآن کی رات ہے، اسلام کی حیات کے سما کی رات ہے، یہ رات جشن شاہ شہیداں کی رات ہے، در پر علی کے جن و بشر کا ہجوم ہے، در پر علی کے جن و بشر کا ہجوم ہے، کونین میں حسین کی آمد کی دھوم ہے. اور مولا غازی عباس کی شان میں بھی ایک چھوٹا جیسا قطعہ پڑھنا چاہتی ہوں کہ چوتھی شبا کو آمد ہے اس شیر کی، جس کو سب علی کا عکاس کہتے ہیں، کرتی ہے وفا جس کے قدموں پہ سجدہ عزادار، اس وفا کے پروردگار کو سخی عباس کہتے ہیں. شکریہ. میری اور میرے اہل خانہ کے لیے مولانا سے دعا کے لیے التماس کریں. ضرور انشاءاللہ مولانا آپ کے لیے دعا کریں گے، سب مومنین اور مومنات کے لیے دعا اللہ کریں گے. تبارک و تعالیٰ بے حق محمد و آل محمد مومنہ آپ کی اس مبارکباد کو بھی بارگاہ معصومین میں منظور فرمائے، اور آپ کو بھی بہت بہت مبارک ہو. اللہ آپ کی توفیقات میں اضافہ فرمائے اور آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، آپ کے خاندان، آپ کے تمام اہل و عیال کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، اپنی توفیقات سے نوازے بے حق محمد و آل محمد علیہ السلام. جی ایک اور کال ہے، ان کو بھی شامل کر لیتے ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی بھائی صاحب کون کہاں سے؟ میں سید وجاہت الحسنین شمسی آئی لینڈ سے بات کر رہا ہوں. جی سید وجاہت کہاں سے فون کر رہے ہیں آپ؟ سید وجاہت الحسنین شمسی آئی لینڈ سے. جی آئی لینڈ سے آپ فون کر رہے ہیں. جی کیا کہنا چاہیں گے میرے بھائی؟ میں آپ سب کو، آپ کو، علامہ صاحب کو اور تمام مسلمان بھائی بہن بھائیوں کو ہدیتاً تحفتاً تبارکاً مولا کی پیدائش مبارکباد پیش کرتا ہوں، پیدائش پر مبارکباد پیش کرتا ہوں. خیر مبارک، اور آپ کو بھی ہم سب کی طرف سے اور مبارک. دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ پاکستان کی پر اپنا رحم کرے، اپنا فضل فرمائے، پاکستان کے شیعوں پر اپنا رحم فرمائے اور ہمیں حفظ و امان میں رکھے. آمین آمین یا رب. اور آغا صاحب اسپیشل ہمارے لیے دعا کرے، اللہ تعالیٰ جو باہر بیٹھے ہیں ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے. مولا آپ کو بھی حفظ و امان میں رکھے بے حق محمد و آل محمد علیہ السلام. بھائی صاحب کا اگلا سوال تھا کہ واقعہ مبالغہ کے وقت جو ہے امام حسین علیہ السلام کی عمر مبارک کتنی تھی؟ حضرت امام حسین علیہ السلام کی ولادت باسعادت ہوئی ہے 4 ہجری 3 شعبان، اور بے روایت مبالغہ ہوا ہے 10 ہجری. آپ خود حساب لگا لیں. اور حضرت امام حسن علیہ السلام ان کی ولادت 14 اور 15 رمضان کی درمیانی رات ہے. وہ حضرت امام حسین علیہ السلام سے تقریباً 1 سال بڑے ہیں. جی تو 6 سال امام حسین علیہ السلام کے اور 7 سال جو ہیں. جی اچھا وہ یہ پوچھ رہے تھے کہ حضرت عباس کی ولادت کے وقت. اچھا ایک اور کالر ہیں، انہیں بھی شامل کرتے ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. میری طرف سے آپ کو، مولانا صاحب کو، ہدایت ٹی وی کی پوری ٹیم کو، امام حسین علیہ السلام
مولا عباس علیہ السلام کی ولادت کی بہت بہت مبارک ہو. یار مبارک ہو. آپ کو بھی ہماری طرف سے بہن مبارک ہو. جی یہ میرا چھوٹا بیٹا کچھ پڑھنا چاہ رہا ہے امام حسین کی شان میں. جی جی بسم اللہ. جی جی پڑھیے. صلوات. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. حسین زندہ باد ہے، حسین زندہ باد ہے، وہ کل بھی زندہ باد تھا، وہ اب بھی زندہ باد ہے. حسین زندہ باد ہے، حسین زندہ باد ہے. یزید مردہ باد ہے، وہ کل بھی مردہ باد تھا، وہ اب بھی مردہ باد ہے. حسین زندہ باد ہے، حسین زندہ باد ہے. صلوات. ماشاءاللہ. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم. اچھا لڑکانہ سے جی کال اگر ہیں تو ان کو بھی شامل کرتے ہیں. لڑکانہ سے ایک بہن نے پوچھا نہیں بلکہ انہوں نے کہا کہ یہ ہونا چاہیے کہ کربلا کا جب واقعہ پیش آتا ہے تو وہ تفصیل نہیں بتائی جاتی کہ حضرت غازی عباس کے کتنے بھائی باقی جو شہید ہوئے ہیں. ہاں اب یہ ہے کہ یہاں یہ تفصیل بتانے کی تو نہیں ہے. حضرت عباس لمدار سمیت حضرت عباس کے یہ 4 بھائی تھے. حضرت عباس لمدار اور ان کے 2 چھوٹے، ان سے 2 جو بھائی، یہ تینوں شادی شدہ تھے، جبکہ ان کے چھوٹے بھائی جو تھے وہ ان کی ابھی شادی بھی نہیں ہوئی تھی، وہ کوائٹ ینگ تھے جب وہ شہید ہوئے. اور انہی 4 بیٹوں کی وجہ سے ہی حضور کی والدہ کو ام البنین یعنی بیٹوں کی ماں کہا جاتا ہے، جبکہ انہوں نے ایک ہی آواز میں یہ سن لیا تھا کہ 4 شہید ہو گئے ہیں، تو پھر کہا کہ مجھے آج کے بعد کوئی ام البنین نہ کہے. بہرحال یہ مقتل کی باتیں ہیں، یہ اس وقت یا کسی دوسرے وقت میں ڈیٹیل آپ دریافت کر لینا. یہ میں سمجھتا ہوں یہ ٹھیک ہے. بہت شکریہ قبلہ. ہمارے پاس ایک اور کالر ہیں، سید کیسر عباس لندن سے ہیں، انہیں بھی شامل کرتے ہیں اس پروگرام میں. جی السلام علیکم. السلام علیکم جناب. وعلیکم السلام. کیسے صاحب؟ جی آپ کی خدمت میں اور قبلہ صاحب کی خدمت میں سلام عرض کرتا ہوں. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. اور آپ کو جشن ولادت امام حسین علیہ السلام بہت بہت مبارکباد. آپ کو بھی مبارک. جی قبلہ سے میں بات ذرا کرنا چاہتا ہوں. قبلہ میں سید کیسر عباس بول رہا ہوں، بیلجیم والا. اچھا اچھا جی. جی پہچان لیا ابھی؟ جی جی جی. خیریت سے ٹھیک ٹھاک آپ؟ الحمدللہ. بس میں زیارات پہ گیا ہوا تھا، لاسٹ ویک ہی آیا ہوں کربلا مولا اور ایران گیا ہوا تھا. انشاءاللہ آپ نے ہمارے لیے بھی دعا کی ہوگی. جی یقیناً آپ کو پتا ہے کہ معصومین علیہ السلام کا فرمان ہے کہ پہلے دوسروں کے لیے دعا کریں اور پھر اپنے لیے کریں تب مستجاب ہوگی. تو جب یہ کلیہ کا آدمی کو معلوم ہو تو پھر ظاہر ہے پہلے دوسروں کے لیے دعا کرتا ہے آدمی. بالکل. تو یقیناً میں نے سب کے لیے کی، آپ کے لیے بھی کی، آپ بھی شامل ہے اس میں. اور اچھا میری طرف سے ابھی خدا حافظ. انشاءاللہ میں آپ کی خدمت میں کسی وقت پھر کال کروں گا. بہت شکریہ. مولا آپ کو خوش رکھے بے کہ محمد و آل محمد علیہ الصلوۃ والسلام آپ کی زیارات کا آپ کو ثواب اور اجر کئی گناہ عطا فرمائے بے کہ محمد و آل. قبلہ اگر تھوڑا سا آگے بڑھیں کیونکہ ہمارے پاس ٹائم بھی کم رہ گیا ہے اور چاہتے ہیں ایک اور کالر کو شامل کرتے ہیں چونکہ حضرت عباس علمدار اور حضرت امام ابھی تو حضرت امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کا سلسلہ بھی مکمل نہ ہوا تھا. وہ نہیں ہوا ہے، وہی کہہ رہے ہیں تھوڑا سا یعنی جو حدیث پڑھی تھی بالکل آغاز میں اس کا تو ترجمہ بھی نہ پورا کر پائے. اب وہ آپ پورا کریں گے. ایک کالر آخری کالر میرے خیال میں لیتے ہیں، ان کے بعد ہم کال نہیں لے سکیں گے کیونکہ وقت ہمارے پاس بہت کم ہے اور فون لائن جو ہے ابھی کلوز کر دی جائیں گی. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. میں علی ذیشان بول رہا ہوں اور میں دعائے فرض کروں گا. جی جی علی شان آپ پڑھیں دعائے. امام زمانہ کہہ رہے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم کل ولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ہذہ الساعہ وفی کل ساعہ ولی وحافظ وقائد وناصر ودلیل معنا حتی تسکنہ ارضک وتمتعہ فیہا طویلا. اللہم یا مدبر الامور ابعث من فی القبور مجزی البہور ملین الحدید لدہ اللہ صلاۃ والسلام صلی علی محمد وآل محمد. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. بہت اچھا. بہت ماشاءاللہ. اللہ آپ کو اللہ آپ کو اپنی حفظ و امان میں رکھے. مولا آپ کو نظر بد سے محفوظ رکھے. مولا آپ کو ان ممالک کی زہریلی ہواؤں سے محفوظ رکھے. زیور علم و عمل سے آراستہ اور پیراستہ کرے. آپ کے ماں باپ کو، آپ کے عزیزوں بزرگوں کو اپنی حفظ و امان میں رکھے. بیٹے بہت خوشی ہوئی آپ سے دعائے امام زمانہ سننے کے بعد. جی جی چونکہ ہمارے پاس یہ آخری کال ہم لے پائے اور اس کے بعد ہم کال نہیں لے پائیں گے. فون لائن جو ابھی کلوز کر دی گئی ہیں. قبلہ
آپ کہہ رہے تھے کہ حدیث بیان کی تھی، اس کا تھوڑا سا اگر کچھ بتانا سوال ایک دو نہیں رہا. سوالات میں نے کر دیے ہیں. اچھا بسم اللہ. وہ جو حدیث شروع میں پڑھی تھی، جی حسین منی وانا من الحسین احب اللہ من احب حسین، اللہ اس سے محبت کرتا ہے جو حسین سے محبت کرے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو، آسان سا نسخہ بتا دیا پیغمبر نے، احب اللہ من احب حسین، اللہ اس سے محبت کرتا ہے جو حسین سے محبت کرے. دیکھیں بڑی آسان سی بات ہے. آپ اپنے آپ سے پوچھیں آپ کتنی امام حسین سے محبت کرتے ہیں. صحیح بات. آپ کے روزمرہ معمولات زندگی میں حضرت امام حسین علیہ السلام کا کتنا دخل عمل ہے. آپ کتنے ان کے فرامین جو ہیں انہیں یاد کرتے ہیں، آپ کتنی بار ان کا ذکر کرتے ہیں، آپ کیا ان سے سیکھتے ہیں، کیا ان کے لیے کرتے ہیں، کیا امام نے جو آپ سے مطالبات کیے آپ انہیں پورا کرتے ہیں. آپ کی یاد میں امام ہیں بھی. آپ اپنے آپ سے پہلے پوچھیں تو پھر آپ کو اندازہ ہو جائے گا احب اللہ ہو، آپ اللہ سے بھی کتنی محبت کرتے ہیں. اس لیے کہ اللہ نے حضور نے ایک معیار دے دیا، جتنی جو حسین سے محبت کرتا ہے اتنی ہی اس کی اللہ سے محبت ہو جاتی ہے، اتنا ہی وہ اللہ کا محب کہلانے کا حقدار ہے جتنا وہ محب حسین ہے. احب اللہ من احب حسین، اور یہ ترمذی شریف میں ہے، سیاستہ میں ہے یہ حدیث جو پڑھ رہا ہوں. حسین سبت من الاسباط، حسین اسباط میں سے ایک سبت ہے. احب اللہ من احب حسین، حسین سبت من الاسباط، حسین اسباط میں سے ایک سبت ہے. یہ سبت قرآن مجید میں لفظ آیا، والاسباط قرآن مجید میں. سبت ولد کے معنی بیٹا ہے، ابن کے معنی بھی بیٹا ہے، سبت کے معنی بھی بیٹا ہی ہے، مگر سبت عام بیٹے کو نہیں کہتے. ولد اور ابن کے معنی میں جو بیٹا ہے اسے نہیں کہتے. سبت نبی کے اس بیٹے کو کہتے ہیں جس کی اولاد سے آگے نبوت چلے. سبت نبی کے اس بیٹے کو کہتے ہیں جس کی اولاد میں آگے چل کے نبی پیدا ہوں. اب پیغمبر فرما رہے ہیں حسین اسباط میں سے ایک سبت ہے، جبکہ باب نبوت ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بند ہو گیا، اب کوئی نبی نہیں آ سکتا. جس کا مطلب یہ ہے امام حسین علیہ السلام کو سبت اس لیے کہا گیا کہ ان کی اولاد سے 9 ایسے امام پیدا ہوں گے جو عذر و عصمت و نور و علم کے ان انبیاء علیہ السلام سے افضل، بلکہ ان میں سے جو آخری ہوگا امام حسین علیہ السلام کی ذریت طیبہ اولاد طیبہ میں سے آخری معصوم، اس کے پیچھے کھڑے ہو کے نماز پڑھنا تو حضرت عیسیٰ اپنے لیے باعث افتخار سمجھے گا. بلکہ لکھا ہے جب نماز کا وقت ہوگا تو امام فرمائیں گے عیسیٰ آگے بڑھیے نماز پڑھائیے، کہے گا نہیں یہ میرا کام نہیں ہے، آپ کے جد کی نبوت کا زمانہ ہے اور آپ کی امامت کا دور ہے، نماز آپ ہی پڑھائیں گے. حضرت عیسیٰ امام مہدی کی اقتداء میں نماز پڑھیں گے. تو اس لیے کہے گئے سبت من الاسباط. اور ایک اور چیز اور وہ یہ کہ یہ جو حدیث ہے حسین منی وانا من الحسین احب اللہ من احب حسین، حسین سبت من الاسباط، یہ ایک سطر کی حدیث ہے. اس میں لفظ حسین بار 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 آیا. یہ کیوں آیا؟ جبکہ علم معانی اور بیان کی روح سے تو فصاحت اور بلاغت میں ہوتا یہ ہے کہ ایک مرتبہ نام ذکر ہوتا ہے، پھر اس کے بعد ضمیروں سے کام چلتا ہے، اور اگر بار بار نام لیا جائے تو وہ کلام فصیح و بلیغ نہیں رہ جاتا، وہ فصاحت کے سے گر جاتا ہے. اب یہ حدیث پیغمبر ہے. ہم نے بھی اپنے اساتذہ اور بزرگ علماء سے پوچھا کیا یہ فساد سے گری ہوئی ہے؟ انہوں نے کہا بالکل نہیں، یہ بالکل فصیح ہے اور بلیغ ہے. تو پھر ہم نے کہا کہ ایک نام بار بار آئے، چاہیے تو یہ تھا حسین منی وانا من ہو احب اللہ من احبہ ہوا سبت من الاسباط، یعنی تو ہوا ہو سے ہوتا. یہ تو سیدھا نام ہے حسین منی وانا من الحسین احب اللہ من احب حسین، حسین سبت من الاسباط. تو انہوں نے کہا بڑی لطیف بات ہے جو ہمارے اساتذہ نے ہمیں بیان فرمائی. وہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی کلام میں نام بار بار آئے اور وہ کلام فصیح بھی ہو تو اس کے یہ معنی ہے وہ نام غور کریں، وہ نام 2 حال سے خالی نہیں. یا تو اتنا شیریں ہے، میٹھا ہے، بار بار لینے کو جی چاہتا ہے کہ یہ نام ہم بار بار پکاریں، اور یا پھر اتنا عظیم ہے
کہ اس کے بار بار پڑھنے سے عبادت ہو جاتی ہے، اس کے بار بار پکارنے سے عبادت ہو جاتی ہے۔ یہ جو نعت میں کہتے ہیں میٹھا میٹھا پیارا پیارا پیغمبر اکرم کا نام، تو ظاہر ہے پیغمبر کے نام میں بھی وہ شیرینی ہے، بار بار نام پکارنے کو جی چاہتا ہے۔ بھائی اسی طرح نواسہ رسول میں بھی کے نام میں بھی وہ شیرینی ہے، بار بار پکارنے کو جی چاہتا ہے۔ اور دوسری بات بھی بالکل 100% صحیح ہے، جس طرح یعنی پیغمبر کا نام لینا عبادت ہے، جس طرح علی کا ذکر کرنا عبادت ہے، اسی طرح امام حسین علیہ السلام کا ذکر کرنا، نام لینا، وہ بھی عبادت ہے۔ قبلہ چونکہ ہم نے فون کالز بند کر دی تھی، لیکن ایک کال ہیں ناروے سے، وہ انسسٹ کر رہے ہیں کہ انہوں نے ضروری جو ہے وہ مبارکباد دینی ہے، تو آپ کے اجازت سے میں ان کی کال کو شامل کرتا ہوں۔ جی السلام علیکم۔ السلام علیکم جناب۔ بھائی السلام جی۔ اجمل قومی ناروے سے عرض کر رہا ہوں۔ جی آپ کا نام کیا بتایا آپ نے؟ اجمل قومی۔ اجمل قومی، جی کیا کہنا چاہیں گے؟ قبلہ صاحب کو میرا سلام عرض کیجیے گا اور مبارکباد دیجیے گا، پہچان لیا ہو مجھے۔ علیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قومی صاحب میں نے پہچان دیا آپ کو، اللہ آپ کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، آپ کی توفیقات میں اضافہ فرمائے، آپ کی مبارکباد کو قبول کرے۔ جس نے میں نے اس لیے آپ کو تکلیف دی ہے، جو بچہ علی ذی شان قومی تھا میرا پوتا تھا، اچھا اچھا اچھا، جس نے دعائے فرج پڑھی۔ اچھا اچھا ماشاء اللہ۔ دوسرا یہ ہے کہ میں ایک دو مسدس سرکار امام حسین علیہ السلام کی شان میں پڑھنا چاہتا ہوں، اگر آپ کی اجازت ہو تو۔ بسم اللہ۔ عرض کر رہا ہوں کہ حسین رہبر ہر خاص و عام زندہ آباد، زندہ آباد، جہاں پہ چھا گیا تیرا پیام زندہ آباد، فلک سے آتے ہیں تجھ کو سلام زندہ آباد، اور یزیدیت کو رکھا تشنکام زندہ آباد، اور نقیب امن ہے پیغام انقلاب ہے تو، جو ڈوبتا ہی نہیں ہے وہ آفتاب ہے تو۔ اور حسین تجھ سے نماز و سلام باقی ہے، بے شک، اور حسین تجھ سے نبی کا پیام باقی ہے، حسین تجھ سے خدا کا کلام باقی ہے، جہاں میں آج یوں ہی تیرا نام باقی ہے، اور جہاد زیست کے رستے بتا دیے تو نے، اٹھا تو موت کے چھکے چھڑا دیے تو نے۔ اور آخری مسدس ہے کہ حسین ذات خدا سے قریب بھی تو ہے، حسین نفس خدا کا حبیب بھی تو ہے، حسین امن و امان کا نقیب بھی تو ہے، غریب اور عجیب و غریب بھی تو ہے، سلگتی ریت پہ سجدوں کی آبرو رکھ لی، اور خدا کے سامنے بندوں کی آبرو رکھ لی۔ پر محمد و آل محمد بلند تر صلوات۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ قومی صاحب جزاک اللہ خیرہ، بہت اچھے، آپ نے مسدس بھی بہت اچھے پڑھے، اور ماشاءاللہ آپ کے پوتے نے دعائے امام زمانہ بھی بہت اچھی پڑھی، بے حق محمد و آل محمد و مولا منظور فرمائے۔ کہ ہمارے پاس 5 منٹس رہ گئے ہیں، اور چاہ رہے ہیں کہ ان 5 منٹس میں جو ہے اگر آپ وہی یعنی یہ ہے کہ حضرت عباس علمدار کے لیے اور امام زین العابدین علیہ السلام کے لیے، حضرت عباس علمدار جن کا یوم ولادت کل ہے، یعنی 4 شعبان، حضرت عباس علمدار کا ولادت کا دن ہے، اس کی بھی ہم اپنے سارے ناظرین کی خدمت میں مبارکباد پیش کرتے ہیں۔ اور حضرت عباس علمدار حضرت امیر المومنین علی ابن ابی طالب کے اولاد ذکور میں سے، یعنی فرزندان میں سے معصومین علیہ السلام، یعنی امام حسن و حسین کے علاوہ حضرت عباس علمدار کو وہ مقام حاصل ہے جس کے لیے ائمہ علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ حضرت عباس کان ملازما لحسین ابن علی ابن ابی طالب کما کان ابوہ ملازما لرسول اللہ۔ عباس کو سمجھنا ہو تو یوں سمجھیے جس طرح علی پیغمبر کے لیے تھے، حسین عباس حسین کے لیے ایسے تھے، ایک جملے میں جس طرح علی پیغمبر کے لیے تھے، اسی طرح حضرت عباس علمدار جو تھے وہ حسین کے لیے تھے۔ اور حضرت عباس یعنی یہ وہ ہستی ہیں جنہیں یعنی انہوں نے کبھی حضرت امام حسین کو نام سے نہیں پکارا، ایون یہ بھی کہہ کے نہیں بلایا بھائی جان یا بھیا۔ آپ بیار الانوار پڑھیں تو حضرت امیر المومنین کی اولاد
حضرت جناب زہرا کے بعد سب سے بڑے بیٹے جو ہیں وہ محمد حنفیہ ہیں. محمد بہت شجاع اور بہادر اور بہت خوددار اور غیور اور ساری صفات سے متصف تھے، مگر حضرت امام حسن و حسین کے سامنے بولتے بھی نہیں تھے. لا یتکلم بین یدی الحسن والحسین اجلالا لہما، بولتے بھی نہیں تھے، مگر جب بلاتے تھے تو بھائی جان بھیا یہی کہہ کے بلاتے تھے. اس کا مطلب یہ ہے کہ احترام تو ماں نے اور باپ نے سکھایا تھا، مگر جو تربیت ماں نے حضرت عباس کی تھی وہ کسی اور ماں نے اپنے بیٹے کی نہیں کی. چنانچہ حضرت ام البنین نے تو حضرت عباس سے یہ کہا کہ میں اس گھر میں کنیز کی صورت میں آئی ہوں اور تجھے اس خانوادے کا اور خاص کر جناب زہرا کی اولاد کے لیے ایک غلام کا سا کردار ادا کرنا ہوگا. چنانچہ تو کبھی اپنے بھائی یعنی امام حسن و حسین کو بھائی نہیں کہے گا بلکہ آقا اور مولا ہی کہے گا. آپ ساری تاریخیں دیکھ لیں، حدیث کی، تاریخ کی، جس زبان کی یہ لٹریچر آپ چاہیں، حضرت عباس لمدار نے اس طرح احکام امام حسین علیہ السلام کی تعمیل کی ہے کہ اپنے جذبات کو قربان کر دیا، اپنی خواہشات کو پامال کر دیا، مگر حضرت امام حسین علیہ السلام کے فرمان کی تعمیل کو بالکل حرف آخر سمجھا اور اس کو اسی طرح تعمیل کیا جس طرح تعمیل کرنے کا حق تھا. یعنی اگر آپ یہ سمجھیں کہ اس کائنات میں صرف یہ 14 ہستیاں ایسی ہیں جنہوں نے اللہ کے ہر حکم کو اس طرح تعمیل کیا جس طرح اللہ چاہتا تھا. چنانچہ اللہ نے بھی ان سے یہی کہا یا ایتھا النفس المطمئنہ ترجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ. ہم نے تو دیکھا انبیاء جب دنیا سے جا رہے تھے یہی کہہ کے گئے الہی ما عبدتک کا حق عبادت کا پروردگار، تیری عبادت کا جو حق تھا یا تیرے جو حق تھا وہ ہم سے ادا نہ ہوا. ایک خانوادہ ایسا نظر آتا ہے جس کے لیے وہاں سے یہ سرٹیفکیٹ اور سند آیا ہو ما تشاءون الا ان یشاء اللہ، تم صرف وہ چاہتے ہو جو اللہ چاہتا ہے، اللہ کے چاہت کے علاوہ تم چاہتے ہی کچھ نہیں ہو. یعنی کچھ بھی ہو، دنیا کچھ کہے کچھ سمجھے، مگر ان کے پیش نظر ہر وقت مشیت پروردگار ہو، ہر وقت جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی خواہش ہے اور جو حکم ڈیمانڈ ہے وہ ان کے پیش نظر ہو. آپ نے یہ بھی سنا کہ فلاں شخص جو تھا ایمان کے 10ویں درجے پہ تھا، حضرت سلمان، حضرت ابو ذر 9ویں درجے پہ تھے، حضرت مقداد 8ویں درجے پہ تھے. 8واں 9واں 10واں یہ درجہ تو بتایا پیغمبر نے، اور ساتھ ہی یہ بھی فرمایا کہ جنت کا ہر ایک متمنی اور مشتاق ہے، مگر کچھ وہ لوگ ہیں جنت جن کی مشتاق ہے اور وہ یہی نام گنے جو ایمان کے 8ویں درجے پہ، 9ویں درجے پہ، 10ویں درجے پہ. اور اس کے بعد ایک بہت بڑی خلیج ہے، ایک بہت بڑا ریگستان ہے، ایک بہت بڑا صحرا ہے جس میں کئی زمینوں اور آسمانوں کے فاصلے ہیں. پھر ایک دوسرے سرے پہ کھڑی ہوئی ہستی ہے جو 11ویں 12ویں درجے پہ آپ نہیں کہہ سکتے، اس کے لیے آپ کہیں گے برز الایمان کلہ الی الکفر کل، وہ کل ایمان ہے، وہ ہیں علی ابن ابی طالب. یہ ان کے پاس پہنچا جتنا وہ 10ویں درجے پہ ہوئے، 9ویں پہ ہوئے، 8ویں پہ ہوئے، مگر علی ابن ابی طالب کل ایمان ہے. آپ کو ایمان کے سلسلہ میں تو مدارج ملے 8واں 9واں اور 10واں، مگر وفا کے سلسلے میں آپ کو کوئی درجہ کہیں نہ ملا. کل ایمان جس طرح باپ ہے، کل وفا اسی طرح بیٹا ہے. بیٹے نے وفا کے مقام پہ وہ منزل پائی جو باپ کو ایمان کی منزل میں تھی، وہی مقام پایا بیٹے نے وفا کے سلسلے میں. چنانچہ آپ نے دیکھا ایک مرتبہ ماں نے بہت چھوٹی عمر میں حضرت عباس سے پوچھا، اور وہ بھی امتحان کے طور پہ، کہ آپ ہمیشہ اپنے بھائی امام حسن و حسین کو مولا حسین، آقا حسین کہتے ہیں، اور خاص کر امیر المومنین نے تو حضرت عقیل سے کہا تھا کہ میری غیور اور شجاع خاندان میں شادی کروا دے. کہا کیوں؟ کہا مجھے ایک ایسا بیٹا چاہیے. کہا آپ جیسے بیٹے تو کائنات میں کسی کو نہ ملے، کسی پیغمبر کو نہ ملے جو بیٹے حسن و حسین جیسے بیٹے. کہا وہ مبالغے کے دن سے رسول کے بیٹے ہو گئے، مجھے اپنے لیے ایک بیٹا چاہیے جو حسین کے لیے میں وقف کر دوں، اور وہ بیٹا مجھے کہاں سے ملے گا؟ غیور اور شجاع خاندان سے شادی کیجیے. بس جو ڈیمانڈ تھی امیر المومنین کی وہ فاطمہ بنت اسد نے بھی وہ اسی طرح پوری کی، کبھی انہیں بھائی نہ کہنا، انہیں آقا اور مولا ہی کہنا. چنانچہ اب یہ ایک الفاظ ہیں وہ اس دروازے پہ آئے بغیر نہ سمجھ پائیں گے لوگ، اور وہ یہ ہیں کہ ماں نے کہا بیٹا تو اپنے کو غلام کہتا ہے، حسین کو آقا کہتا ہے. حسین نے کتنے میں تجھے خرید کیا، کتنے درم و دینار خرچ کیے تو خرید کیا.
بیٹا اگرچہ بہت چھوٹا ہے مگر ماں کے سوال کا جواب اس طرح سنبھل کے اور سوچ کے دیتا ہے، امی جتنے درہم و دینار خرچ کر کے جناب زہرا نے تجھے کنیز بنایا تھا اتنے ہی درہم و دینار خرچ کر کے مجھے حسین نے غلام بنا لیا۔ ماں نے اپنے بیٹے کو سینے سے لگا لیا اور کہا اب ماں مطمئن ہے کہ علی ابن ابی طالب کی وہ تمنا، یعنی لوگ کہتے ہیں فلاں مراد ہے فلاں تمنا ہے، تمنا علی ابن ابی طالب کا نام عباس ہے، مراد علی جو کبھی کسی فضیلت کی تمنا نہیں کرتا اس کی تمنا کا نام ہے حضرت عباس علمدار۔ بہت شکریہ کہ وقت چونکہ بالکل ختم ہو چکا ہے، لیکن میں یہ چاہ رہا ہوں کہ 1 منٹ میں اگر آپ امام زین العابدین علیہ السلام کا بھی ذکر کر دیں 1 منٹ میں، تاکہ وہ تھوڑی سی تشنگی جو ہے وہ اس کا بھی۔ یہ حضرت امام زین العابدین علیہ السلام کا 5 شعبان المعظم کو ولادت ہے۔ میں امام زین العابدین کے متعلق ایک وہ جملہ جو احادیث کی کتابوں میں آپ کو ملے گا، اور وہ یہ ہے کہ عرصہ محشر میں جب ایک آواز گونجے گی قم یا زین العابدین، آپ کو مکتب اہل بیت میں یہ روایت ملے گی، قم یا زین العابدین، اے عبادت کرنے والوں کی زینت اٹھئے، عبادت کرنے والوں کے سنگار زینت اٹھئے۔ چنانچہ انبیاء حیران ہو جائیں گے اور پوچھیں گے یہ زین العابدین کون ہے؟ ہم میں سے صفی اللہ ہوئے، خلیل اللہ ہوئے، نجی اللہ ہوئے، کلیم اللہ ہوئے، روح اللہ ہوئے، مگر ہم میں سے کوئی زین العابدین نہیں۔ تو انہیں بتایا جائے گا یہ زین العابدین نبی نہیں، یہ نبی کے نواسے، آخری نبی کے نواسے حسین کا بیٹا علی ابن الحسین ہے، یہ زین العابدین ہیں، یہ عبادت کرنے والوں کی زینت ہے، یہ ہیں حضرت امام زین العابدین علیہ السلام۔ اور مقام زین العابدین کا، اور یعنی وہ یوں سمجھیے کہ وہ جب لوگ یعنی واقعہ کربلا کے بعد تو لوگوں کو توحید پہ بھی شک ہونے لگ گیا تھا، مگر یہ وہ امام ہیں جنہوں نے اپنے سجدوں سے بتایا اور سجاد کہلائے، جس کے 72 لاشیں پڑے ہوں اور وہ سجدے میں سر رکھ کے سبوح قدوس الہی لک حمد، اے معبود تیرے لیے حمد ہے وَلَكَ شکر، اور تیرے لیے شکر ہے، ہماری اس قربانی کو قبول کر لے، ہماری اس قربانی کو قبول کر لے۔ یہ حضرت امام زین العابدین ہیں۔ افسوس کہ وقت نہ بچا، اگر وقت ہوتا تو امام علیہ السلام امام زین العابدین کی کچھ سیرت، کچھ فضائل، کچھ زندگی کے حالات بھی بیان کرتے۔ انشاءاللہ ہم قارئین کو اور ناظرین کو مبارکباد پیش کرتے ہیں۔ قبلہ وہ ایک بات بھی کرنی ہے، چونکہ ہم نے فون لائن بند کر دیا، ہماری کچھ بہنیں ہیں جنہوں نے ای میلز کیے ہیں ابھی، ایک بہن مانچسٹر سے ہیں اور ایک اور بہن ہے سہیدہ، انہوں نے بھی ای میل کیا، سوال بھی لکھا ہے، لیکن سوال جواب دینے کا ٹائم نہیں ہے، لیکن ایسا کریں کہ ان کے لیے بالخصوص اور تمام مومنین و مومنات کے لیے قبلہ آخر میں دعا کیجیے گا۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ اللہم انا نسألک بحق محمد وعلی و فاطمہ والحسن والحسین بحق تسعۃ معصومین من ذریۃ الحسین علیہم الصلاۃ والسلام، پروردگار بحق محمد وآل محمد بطفیل محمد وآل محمد بجائے محمد وآل محمد، میلاد حضرت امام حسین علیہ السلام جمیع مومنین کے لیے بابرکت فرما، ان کے لیے مبارک فرما۔ پروردگار بحق محمد وآل محمد بطفیل محمد وآل محمد، مومنین کی دعاؤں کو مقبول اور مستجاب فرما۔ پروردگار بحق محمد وآل محمد خصوصیت کے ساتھ جن مومنین نے ہدیہ تبریک پیش کیا ہے ان کی اس مبارکبادی کو امام زمانہ کی بارگاہ میں منظور فرما۔ پروردگار بحق محمد وآل محمد جب بھی کوئی خوشی کا موقع ہوتا ہے، کوئی تہوار ہوتا ہے، تو کچھ حکومتوں کے بھی رسم و رواج ہیں، کسی کی کچھ قید میں سے کچھ کمی ہو جاتی ہے، کسی کو کوئی ایوارڈ ملتا ہے، پروردگار تیرے ہاں یہ بہت بڑا دن ہے، حضرت امام حسین علیہ السلام کی ولادت کا دن ہے، تیرے آخری پیغمبر کے ہاں خوشی کا دن ہے، تکمیل پنجتن کا دن ہے۔ پروردگار تجھے آج کے اس مولود کا واسطہ ہمیں گناہوں کی قید سے رہائی اور چھٹکارا عطا فرما۔ پروردگار بحق محمد وآل محمد اس وقت مذہب حق حسد کا شکار ہے،
पूरी दुनिया पे इसका हसद किया जा रहा है। परवरदिगार साए आतफत साहिबुल असर में इनकी हिफाजत और निगाहदाश्त फरमा। परवरदिगार बेहक मोहम्मद वाल मोहम्मद इराक़ में उतबात आलियात की हिफाजत फरमा, मराज उज़ाम की हिफाजत फरमा, मोमिनीन कराम की हिफाजत फरमा, ईरान के इनकलाब की हिफाजत फरमा, मोमिनीन बहरैन की मदद फरमा। परवरदिगार बेहक मोहम्मद वाल मोहम्मद कोरम एजेंसी पारा चनार कोयटा के मोमिनीन की मदद फरमा। पाकिस्तान के हालात को दुरुस्त फरमा। परवरदिगार बेहक मोहम्मद वाल मोहम्मद हमारी दुआओं को मकबूल और मुस्तजाब फरमा। हमारे जो बुज़ुर्ग और अज़ीज़ इस दुनिया में नहीं रहे, पैबंद खाक हो गए, उनके दर्जात बुलंद फरमा। परवरदिगार हमारे इमाम ज़माना के ज़हूर में ताजील फरमा। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। बेजाए नबी व अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। चूँकि वक्त अपने इख्तिताम को पहुँच चुका है, इंशाअल्लाह अगले हफ्ते आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।